رمضان کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. رمضان کرم ہے رمضان رمضان کرم ہے رمضان رمضان کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان. آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آل پاک اصحاب و انصار پر. ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحر نشریات کرم ہے رمضان پاورڈ بائی لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، حیدرآباد نیوز اسٹوڈیو سے براہ راست. اور میں ہوں آپ کا میزبان انصب قریشی اور میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان. میں ہوں حافظ محمد علی نقشبندی. اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے. جی انصب بھائی. بالکل جناب علی، اور آج الحمدللہ ہم جو ہے وہ نویں سحری میں موجود ہیں اور آج جو ہے وہ دوسرا شب جمعہ بھی ہے، تو یقیناً ہمارے پاس جو ہے وہ گفتگو بھی ہوگی، سراخوانی بھی ہوگی. جس طرح ہمارے یہ فارمیٹ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے اکارڈنگ جو ہے وہ مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی ہے. تو آج بھی ہمارے ساتھ مہمانان موجود ہوں گے اور ہم ان سے گفتگو فرمائیں گے. لیکن اس سے پہلے میں یہ بات لازمی سمجھتا ہوں کہ آپ تک پہنچائی جائے کہ کرم رمضان جو کہ براہ راست نشریات حیدرآباد نیوز کی، اس کو آپ تک پہنچانے میں تعاون حاصل ہے ہمیں لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی. ہر لب پہ لبیک، یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل، یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ، ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل، ہر پل چلے ایک قدم آگے. اس کے ساتھ ساتھ تعاون کیا ہے گلیمر پینٹس، المدینہ فلور ملز، اجوا کوکنگ آئل، روایت کوکنگ آئل، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، لاصفہ بریڈ، لذت بھرے مسالے، ناہید بلڈرز، مال ون شاپنگ کمپلیکس، ٹیبز اسکول اینڈ کالج، کوثر آئیکن، ایتھلیٹس ارینا، لیکزورا ووڈ آرٹ، لیکسس ووڈ آرٹ، الصوفی ڈرائی نٹس اینڈ ڈی سی چنانے. تو جناب علی، یہ ہماری نویں سحری نشریات اور یقینی طور پر اس طرح ہم روزانہ کی بنیاد پر گفتگو کر رہے تھے. تو پہلے میں جاننا چاہوں گا جناب علی صاحب سے کہ کون آج قاری تھے جنہوں نے تلاوت فرمائی ہے. جی انصب بھائی، آج جو قاری قرآن تھے ان کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے. وہ ہمارا جو ادارہ ہے برکات الاسلام اکیڈمی، اس کے صدر مدرس بھی ہیں اور قاری قرآن بھی ہیں اور بہترین ثناخواں بھی ہیں اور بالخصوص حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں اور ایڈیٹر بھی ہیں. بہت پیاری ایڈیٹنگ بھی کرتے ہیں. میری مراد جناب قاری محمد عاقب عباسی صاحب، بہت پیارے انداز سے آپ نے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی. اللہ کریم آپ کو دارین کے نفس و ملامت فرمائے. اور قاری محمد عاقب صاحب ہماری رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے ہیں. تو الحمدللہ حیدرآباد نیوز نے اپنے تمام روایتوں کو برقرار رکھتے ہوئے، مہمانوں کو استقبال کرتے ہوئے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اجوا کوکنگ آئل کی جانب سے اور اجوا اسپائسی مسالوں کی جانب سے جو ہے ایک گفٹ ہیمپر ہے جو کہ قاری محمد عاقب عباسی صاحب کو جو ہے وہ دیا جائے گا. جی جناب. بالکل جناب علی، اور ہم ضرور دیں گے کیونکہ اب کیا نام ہے یہ سیگمنٹ ایسا ہے. تو بریک کے بعد انشاءاللہ اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے. آج جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، یقینی طور پہ جس طرح آپ روزانہ کی بنیاد پہ مہمان دیکھتے ہیں، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں موجود ہوتے ہیں اور ہم ان سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. تو آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ تعلیمی اعتبار سے شہر حیدرآباد میں اپنا مقام رکھتے ہیں اور نہ صرف تعلیمی اعتبار سے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہر حیدرآباد میں اگر دیگر امور پر بات کی جائے جس میں بچوں کی کاؤنسلنگ اور دیگر چیزیں ہوں اس پر بھی آپ کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک کام ہے. میرے ساتھ موجود ہیں، آپ ڈائریکٹر اکیڈمکس ہیں ٹیبز اسکول کالج اینڈ اکیڈمی کے، جناب عابد علی زئی صاحب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سر خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. انہی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں, آپ روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, نوجوان عالم دین ہے, مذہبی اسکالر ہیں جی, اس کے علاوہ ماسٹرز اسلامک اسٹڈیز جناب محمد ارسلان لودھی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. انہی کے ساتھ آج ہمارے درمیان ایک اور ثناخواہ بھی موجود ہوں گے. تو علی بھائی ہم پہلے کلام کی جانب آگے بڑھیں گے, تو کون ثناخواہ موجود ہیں اور کون سا کلام ہمیں سنا رہے ہیں؟ جی آج جو ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں, بتاتا چلوں یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں. اچھا ماشاء اور اللہ. جو ان سے پہلے آئے تھے وہ سب سے چھوٹے ہیں, قاری محمد. اچھا آپ سب سے بڑے ہیں اس حساب سے؟ جی الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ. تو قاری عبدالباسط قادری صاحب بہترین خطیب بھی ہیں, امامت بھی فرماتے ہیں, خطاب بھی فرماتے ہیں, اور برکات الاسلام اکیڈمی سے آپ کا تعلق بھی ہے. میں گزارش کروں گا قاری عبدالباسط قادری صاحب سے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح ثناء فرمائیں. اللہ کریم آپ کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. جناب. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے, اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ گئے, اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ گئے, ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے, ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے, میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے, غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے, کون کے الطاف اپنا حال دل کے سے کہے, کون کے الطاف اپنا حال دل کے سے کہے, زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے, زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے, ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. ماشاءاللہ بہت پیارا انداز سے قاری عبدالباسط قادری صاحب آپ نعت شریف کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے. اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. اور آج الحمدللہ آپ کو
لذت بھرے مسالوں کی جانب سے جو ہے وہ گفٹ ہیمپر دیا جائے گا، کیونکہ شہر حیدرآباد میں ایک اتنی پیاری خوبصورت بڑی ٹرانسمیشن کرنا بے شک یہ ایک بہت بڑی الحمدللہ خدمت کی بات ہے کہ شہر حیدرآباد کے لیے اتنی پیاری ٹرانسمیشن کرنا، اور آج کی ٹرانسمیشن کی تو پھر ماشاء اللہ بات ہی الگ ہے۔ علامہ ارسلان صاحب کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو قاری عبدالباسط صاحب کو انشاءاللہ لذت بھرے مسالوں کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جائے گا۔ اللہ کریم آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ اور جی انصر بھائی، بالکل جناب علی، جس طرح آپ نے کہا کہ آج کی نشریات کی کچھ بات ہی الگ ہے کیونکہ آج دوسرا شب جمعہ ہے، جی تو جی ماشاءاللہ جو ہے ویسے ہی ہمارے جو ہے وہ تمام تر چیزیں ذوق و شوق ذرا بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ میں بات کا آغاز کروں گا جناب عابد صاحب سے، اور بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہم ایک ادارے کو دیکھتے ہیں حیدرآباد میں جس کا نام ہے ٹیبز۔ اب ٹیبز اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، اکیڈمی بھی ہے، اور ملٹیپل اسپیکٹ سے کام بھی کر رہا ہے۔ سر میں چاہوں گا کہ ہم ٹیبز سے ہی بات کا آغاز کریں کہ یہ جو ٹیبز ہے اس کا آغاز کیسے ہوا، کہاں سے سلسلہ شروع ہوا، پھر ایک دم شہر حیدرآباد میں اس کا نام بننا شروع ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ ملٹیپل پھر جو ہے وہ کیا نام ہے برانچز بھی ہو گئی، چیزیں بھی ہو گئیں، تو ایسا کیا تھا اسٹارٹنگ سے اس میں؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے انوائٹ کیا اور اس پر اثر پر نور ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا۔ ٹیبز کی جرنی سٹارٹ ہوئی 2015 میں، اور آج سے تقریباً 10 سے 11 سال پہلے ہم نے ٹیبز اکیڈمی کا آغاز کیا، اور ٹیبز اکیڈمی کی جو یہ سمجھیں کہ پہچان تھی کہ وہ ہم انٹری ٹیسٹ ای کیٹ اور ایم کیٹ کی تیاری کروانا اسٹوڈنٹس کو جو مختلف یونیورسٹیز میں، میڈیکل اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں ایسپائرنٹس ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس جانا چاہتے ہیں، تو اس کا ہم نے آغاز کیا صدر میں۔ ہم نے کیمپس اسٹارٹ کیا 2015 میں، تو الحمدللہ اللہ نے بڑا اس میں ہم پر کرم کیا، اور 2015 میں اکیڈمی اسٹارٹ کی، تو اس میں ایک سمجھیں کہ اکیڈمی اس سے پہلے بھی رن ہوتی تھی، اور ای کیٹ اور ایم کیٹ کی تیاری کروانا، کوچنگز کروانا، 9th میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم مختلف اکیڈمیز کا ہم بھی حصہ رہے، لیکن ٹیبز نے جب اپنا آغاز کیا تو فیکلٹی اور سسٹم وائز بہت اسٹرانگ رہا الحمدللہ، اور اس میں ٹیسٹنگ کی بڑا ایک امپورٹنٹ پارٹ رہا۔ ایسا تھا کہ کئی اسٹوڈنٹس جو ایڈمیشنز نہیں لے پاتے تھے اپنی کلاسز میں، تو پھر وہ ہم سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ ہمیں ٹیسٹنگ میں جو ہے وہ الاؤ کریں، تو ٹیسٹنگ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہم ٹیبز اکیڈمی نے رکھا۔ تو 2016 میں پھر ہم نے اپنی اکیڈمی کو ایک جو ہے وہ مزید اسٹیپ اپ کیا، اور ہم نے بوائز کالج کا آغاز کیا، صحیح، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں بڑا کرم کیا اور نوازا۔ پھر 2018 میں ہم نے اپنے اسکول اور گرلز کالج کا آٹوبان پر آغاز کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں ہمیں ایک اس پر ہمارا مطلب خاص کرم رہا۔ اور پھر بیچ میں کووڈ آیا، تو کووڈ میں پھر ہم نے اپنے آن لائن پروگرام کیے، اور اللہ کے بڑے کرم سے کہ اس ٹائم پر جب کووڈ یعنی کہ پوری دنیا بند تھی، تو ٹیبز اکیڈمی میں اس وقت بھی الحمدللہ اباؤٹ 1000 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ آن لائن کلاسز جو ہے وہ اٹینڈ کر رہے تھے ای کیٹ اور ایم کیٹ کی۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے ابھی ریسنٹلی لاسٹ ایئر اپنے 2 نئے کیمپسز کا آغاز کیا، اسکول کیمپسز کا، اور ایک ٹنڈولیار میں کیمپس اسکول کیمپس اسٹارٹ کیا، بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ ہے، اور اس پہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اس حوالے سے، تو اس میں ایک بڑی لرننگ انوائرمنٹ بنائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اسپورٹس فیسلٹی رکھی ہے ہم نے، اور بہت بڑا اور بہت اچھا کیمپس ہم نے بلڈ کیا ہے وہاں پر۔ اور پھر صدر میں ہم نے اپنے اسکول کا آغاز لاسٹ ایئر کیا ہے، جہاں پر ہماری پہلے صرف اکیڈمی ہوا کرتی تھی، لیکن اب اسی کیمپس میں ہم نے اس میں مزید جگہ جو ہے وہ بڑھائی ہے، اور وہاں پر ہم نے اسکول کا آغاز کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ان قریب وہاں پر مزید کچھ چیزیں اور ایڈ کریں گے ہم ضرور۔ تو یہ پوری ایک ٹیبس کی سسٹم کی جرنی ہے، اسکول، کالج اور اکیڈمی کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بڑا اس میں ہمیں کرم رکھا ہوا ہے کہ ہمیں ہر جو بھی ہم کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ اس میں ہمیں کامیاب کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، اور یقینی طور پہ ٹیبس جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ بھی ہے جو شہر حیدرآباد میں بہت سارے بچوں کے لیے مشعل راہ بنا ہوا ہے ان کے آگے کے سفر کے لیے، اسپیشلی فیوچر کے لیے جب وہ اپنا فیوچر سیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات جو نارملی ایک مارکیٹ میں عام بھی ہے، میں چاہوں گا جو بھی ذرا کلیئر ہو جائے
کیونکہ ٹیبز جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو ایک لفظ ہے جس کو ہم جو ہے وہ لائک اگر ہم کوئی بٹن ٹیپ کرنے کا کہیں تو جی وہ بھی اس معنی میں بھی آتا ہے, اور ٹیبز کو جو ہے وہ اب 4 ڈائریکٹرز کے نام سے منسلک بھی کیا جاتا ہے. جی جی. تو یہ آپ لوگوں نے کیا سوچ کے اسٹارٹ کیا تھا, وہی 4 ناموں کے الفابیٹ تھے یا کوئی اور ٹیب تھا بعد میں وہ بن گیا؟ نہیں, اصل میں ٹیبس کی جو بنیاد تھی بہت سڈن تھی, اور اس میں ہمارا یہ تھا کہ ہم 4 ڈائریکٹرز ہیں الحمدللہ پورا حیدرآباد, ہم چاروں ڈائریکٹرز کو, کیونکہ ہم ٹیچرز بھی ہیں اپنے اپنے سبجیکٹس میں, ماشاءاللہ ان کی اپنی سب کی ایک جرنی ہے, میری بھی ایک جرنی ہے, باقی چاروں کی بھی تینوں کی بھی ایک جرنی ہے. تو ٹیبس ایک ایکرونیم ہے ایکچولی, یہ کوئی پرٹیکولر ورڈ نہیں ہے. جو ٹیب آپ کمپیوٹر میں دیکھتے ہیں کہ ٹیب دبا کے تو آپ جمپ کر لیتے ہیں 8 کریکٹرز کو, تو یہ وہ ٹیب نہیں ہے. ایکچولی یہ ٹیبز ایکرونیم ہیں, طاہر, عابد, بلال, ساجد, we 4 are the board of directors of tabs. تو ہم نے اس کا آغاز کیا تھا, اور ہم نے بس اپنے نام کے فرسٹ لیٹر کو لے کر اس نام کو ہم نے سلیکٹ کر لیا, اور وہ ایک ایسا پہچان بن گیا کہ وہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے. ٹیبز ایک لگتا ہے کہ ایک پراپر ایک ورڈ ہے, تو اس کے پیچھے کوئی سائنس نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے, صرف یہی ہے کہ ہم چاروں کے جو نام کے فرسٹ لیٹر ہیں طاہر, عابد, بلال, ساجد, تو اس کو ملا کر ہم نے ایکرونیم بنایا. تو یہ ایکرونیم مختلف جگہوں پر آپ کو اور بھی دیکھنے کو ملتے ہیں, تو ہم نے اپنے نام سے ہی اس کے فرسٹ لیٹر کو ہم نے ٹیبس میں انڈکٹ کیا ہے اور بنایا ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جو چیزیں صرف نیت پر ہوں اور جو پرٹیکولرلی فیصلوں پر بھی نہ ہو نا, تو وہ ویسے ہی جو ہے وہ ان کو بلندیاں مل جاتی ہیں جی. اور یقینی طور پہ وہ دیکھتے بھی ہیں کہ شہر حیدرآباد میں جس طرح سے, اور پھر شہر حیدرآباد میں نہیں, میں بلکہ کل ہی شاید ہم ذکر کر رہے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے ایک فوگ والا جو ذکر کیا تھا کل ہی کی نشریات میں ہم ذکر کر رہے تھے اس چیز کا, تو وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ وہ کیا سلسلہ تھا جو ہم نے کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا, کہ جی وہ 4 بچیوں نے جو ہے وہ فوگ سے بجلی بنانے کا پروسیس جو ہے وہ لے کر آئے, وہ بھی ٹیبس کا معاملہ تھا, تو ہم اس پر بھی ذکر کریں گے آگے چل کے. لیکن بات کو آگے بڑھاتے ہیں, اور جناب محمد ارسلان لودھی صاحب موجود ہیں, میں ان کی جانب آگے بڑھوں گا. اور چونکہ آج شب جمعہ بھی ہے اور بات کا آغاز بھی ہم جو ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے ہم اس چیز پر ہیں کہ ہم وجود باری تعالیٰ پر بات کر رہے ہیں, تو میں اسی سینس اور اسی سوال کو جو آگے لے کے چلوں گا کہ ہم نے جب لاسٹ ٹائم بات کی تھی تو یہ کہا تھا کہ کیا دین جو ہے وہ بلائنڈ فیتھ کا نام ہے جی, اور آپ نے اس پہ بڑی اچھی گفتگو بھی فرمائی تھی. اب اگر ہم بات کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے وجود کی, اگر خدا تعالیٰ موجود ہے تو انصاف دینا اور انصاف کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اسی نے قائم کیا ہے. پھر ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں جی, لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں بھی ہو رہی ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا, اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک قوم وہ ہے جو اللہ کے وجود کو مانتی ہے, اور ایک وہ ہے جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتی. اچھا, اللہ کے وجود کو ماننے نہ ماننے کے تعلق سے بہت سارے کانسیپٹ ہیں. جو یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے, ان کے نزدیک اگر کوئی انسان مر گیا تو اس کے بعد اس کا کوئی حساب کتاب نہیں, کوئی سزا جزا نہیں, یعنی وہ ختم ہو گیا تو وہ ختم ہی ہو گیا. لیکن اگر ہم بینگ مسلم یہ بات کریں تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لوگ دنیا میں جن کے ساتھ زیادتی یا ناانصافی ہوتی ہے ان کو نعم البدل دے گا, اس کا ریکمپنس ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو گئی تو پھر اس کا کوئی بدلہ ہی نہیں ہے. پرابلم یہ آتی ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا وجود نہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک بچہ اگر بیمار ہو جائے نا, اور اس بچے کو آپ لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے, اسے انجیکشن لگا دیتا ہے, ٹھیک ہے. بچوں کے حساب سے اگر اس کے مطلب پرسپیکٹو کے حساب سے آپ دیکھیں تو ڈاکٹر ظالم ہے. لیکن اگر آپ اس کو مطلب وسیع سوچ کے ساتھ سوچیں تو وہ فائدہ مند چیز ہے, کیونکہ جو انجیکشن اس کو لگ رہا ہے اس کا ہونا اس کو فائدہ ہے. حدیث بھی اس طرح اشارہ کرتی ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. اچھا, قید خانے میں آسائشیں نہیں ہوتی ہے, آزمائشیں ہوتی ہیں. تو اس لیے دنیا میں یہ جو اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ آزمائشیں ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اللہ کا وجود ہے تو پھر ظلم کیوں ہو رہا ہے. تو پھر بات وہیں آ گئی کہ دنیا تو امتحان گاہ ہے, امتحان گاہ کے اندر تو بڑی آزمائشیں, معاملات, پریشانیاں ہی رہتی ہے. اگر ساری چیزیں ہی بالکل صحیح ہو جائے تو پھر اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کچھ ٹائم پہلے ایک ڈبیٹ بھی میڈیا پہ وائرل ہوئے, تو اس میں بھی یہ سوال آیا تھا کہ اگر ایک شخص کسی کو ایگزامن ہال کے اندر کوئی پیپر دیتا ہے تو اس میں سوال صحیح بھی ہوتے ہیں اور غلط بھی ہوتے ہیں. اب یہ انسان کی اپنی ایبلٹی ہے کہ وہ اپنے اسکلس پر, اپنی ایجوکیشن کی بیس پر صحیح اور غلط کا انتخاب کرے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, عقل سلیم دی, صحیح اور غلط کا فرق بتایا,
اس صحیح غلط کے فرق بتانے کے بعد اسے اختیار دیا کہ آپ کو اختیار ہے آپ دونوں میں سے کون سی چیز کو چوز کریں گے. قیامت کے دن جو حساب ہوگا, جو سوال جواب ہوں گے, جو سزا و جزا کا معاملہ ہوگا, وہ اس اختیار کے استعمال پر ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فری ول تو دیا ہوا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر کوئی بندہ کچھ کرتا تو اللہ کا وجود نہیں ہے. اللہ نے اس کو اجازت دی ہے, اللہ راضی نہیں ہے اس بات پر. اگر وہ غلط کرتا ہے تو پھر بعد موت یا قبر میں یا قبر کے بعد جب حشر کا میدان ہوگا تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اچھا بھی کیا نا ذرے کے برابر دیکھے گا, اور برا بھی کیا تو وہ بھی دیکھے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک بات کا حساب اور بدلہ دے گا. تو اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی اللہ کا وجود نہیں ہے, ظلم کیوں, بھائی بالکل ہوگا, امتحان گاہ ہے, اس میں تو ہونی یہ چیز ہے. تو اس لیے کوئی اس چیز کو اتنا مطلب وہ نہ لے. دنیا کے اندر اتنی ساری چیزیں موجود ہیں, یہ دنیا کا نظام نظم و نسق اور یہ ساری چیزوں کا ترتیب وار چلنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا وجود ہے. یعنی کریشن موجود ہو, کریٹر نہ ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ امام اہل سنت کی بات ہے کہ دنیا جو ہے اور یہ پورا نظام جو ہے یہ حادث ہے, یعنی یہ پیدا ہوا ہے, اور جو چیز پیدا ہوئی ایک وقت تھا کہ وہ نہیں تھی, تو جو چیز نہیں تھی وہ پیدا ہوئی, اس کا مطلب ہے اس کو پیدا کرنے والا بھی تو کوئی ہوگا. تو اللہ کے وجود پر دلیل اگر آپ نے دیکھنی ہے تو کائنات میں جو نظام چل رہا ہے نا, آپ اس سے محسوس کر سکتے ہیں. اس پر بہت لمبی گفتگو اور ہے, کیونکہ ظاہر ہم نے یہ سیشن شروع کیا تھا کہ ہم توحید پر اس سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں اس پہ بات کریں گے. تو اس بات کو سمجھ لیجیے کہ ظلم ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہی سیٹ ہو جائیں تو مجھے بتائیں دنیا میں آنے کا آپ کا مقصد کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے, تو بات ہے آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے نا. اچھا سب کچھ ہی صحیح ہو جائے تو پھر آپ کاٹیں گے کیا؟ اچھا اللہ سے بروز قیامت اگر آپ کسی بھی عمل کا صلہ مانگتے ہیں تو جب سب کچھ یہاں صحیح تھا تو پھر صلہ کیا مانگیں گے آپ؟ تو یہ ہے بات. تو اللہ ظلم ہونا یا زیادتی یا ناانصافی ہونا ہمارے نزدیک اس کا ریکمپنس ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا نعم البدل دے گا. جن کے نزدیک اللہ کا وجود نہیں ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اللہ ہے تو بے ظلم کیوں ہو رہا ہے, تو ہم نے اس کی وضاحت کر دی. جی ہمارے نزدیک یہ معاملہ ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور سوال, ایک اور کانسیپٹ جو لوگوں کے دماغوں میں ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طبقے کو دیکھیں جو شاید نماز بھی نہیں پڑھتا, اللہ تعالیٰ سے اتنی قربت بھی نہیں ہے, مگر مالدار بھی ہے, پیسہ بہت ہے, زندگی بھی اچھی گزار رہا ہے, اور وہ طبقہ جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے, جی ٹھیک ہے, دعائیں بھی بہت کر رہا ہے, ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے, لیکن غربت میں جی رہا ہے. تو یہ جو توازن ہے اس کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ یا تو پھر یہ توازن خراب ہے کہ جی اگر عبادت نہیں بھی کرے تب بھی امیر ہو رہے ہیں. مطلب انسان مانگ کیا رہا ہے, زندگی میں اچھائیاں مانگ رہا ہے, آسائشیں مانگ رہا ہے نا جی. تو اگر ان کو مل رہی ہیں جو کچھ بھی نہیں کر رہے تو یا تو وہ اچھے یا پھر وہ برے جو سب کچھ کر کے بھی حاصل پر کروا رہے. دیکھیں وہ میں نے جو ریکمپنس والی بات کی نا آپ سے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں وہ دعائیں مانگتے ہیں. اچھا آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ قبول ہو جاتی جو مانگا, یا تو قبول ہوگی, قبول نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, دنیا میں کوئی بڑی آزمائش آنی تھی وہ ٹل جائے گی اس کے بدلے میں. اچھا یہ بھی نہیں ہے نا, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بروز قیامت اس دعا کے بدلے میں اس کو صلہ ملتا ہے. حدیث میں یہاں تک آتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑے بڑے درجات دے گا تو وہ پوچھیں گے کہ یہ کس وجہ سے ملے. تو اللہ فرمائے گا جو تم نے دنیا میں دعائیں مانگی تھی اور میں نے قبول نہیں کی تھی, یہ اس کا صلہ ہے. تو وہ وہاں خواہش کریں گے اس بات کی کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی. تو ریکمپنس ایسا کیا جاتا ہے. میں اگر آپ کو پریکٹیکل اپنی بات بتاؤں نا, دیکھیں جس وقت میں گورنمنٹ سیکٹر میں آیا تھا 2 سال تک میری سیلری نہیں ہوئی. ایک بھائی تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی, بڑا کرائسس کا وقت تھا, بہت مشکل وقت دیکھا. تو ایک دوست نے مجھے ایک جملہ کہا تھا اور مجھے اس وقت یقین نہیں آ رہا تھا اس کی بات پہ. اس نے کہا جب یہ سیلری وغیرہ کے ایشو, یہ ساری چیزیں حل ہو جائیں گی نا, آپ کے ایریئرس میں مل جائیں گے, تو یہ جو تکلیف ہے آپ بھول جاؤ گے, آپ کو لگے گا نہیں ایسا ہوا تھا. تو مجھے اس وقت فیل نہیں ہوئی یہ چیز, لیکن جس وقت یہ چیزیں آئی میرے ہاتھ میں اور ایک اچھا مطلب اماؤنٹ آیا, کوئی 4-5-6 لاکھ ایک ساتھ آ گئے اور چیزیں بالکل سیٹل ہونی شروع ہوئی, میں نے پھر اچھے کپڑے خریدے, دی الماری بنوائی, یہ بنوائی, تو مجھے واقعی ایسا لگتا تھا کہ ایسا کوئی دکھ میری زندگی میں کبھی نہیں تھا. تو اللہ بروز قیامت ایسا نعم البدل دے گا ان دعاؤں کے بدلے میں, یا جن کو دنیا میں نعمتیں زیادہ نہیں ملی اس کے بدلے میں, کہ وہ اس تکلیف آزمائش کو ویسے بھول جائیں گے. ہمارا کانسیپٹ یہ اسلام کا. بالکل ٹھیک ہو گیا جناب علی. میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور جناب عابد صاحب کی جانب دوبارہ آؤں گا. سر ہم نے ایک منصوبہ دیکھا بھی شہر حیدرآباد میں, ایک پروجیکٹ تھا جو ٹیپس کالج کی گرلز نے بنایا, وہ دنیا بھر میں دیکھا گیا, بڑا سراہا گیا. تو میں چاہوں گا کہ میں نے, کیونکہ کل ذکر ہوا تھا, ہم ایسی کوئی بات کر رہے تھے تو ذکر نکل آیا تھا, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں وہ سارا سلسلہ تھا کیا, کس طرح ہوا, اور اب اس پر کیا آگے معاملات ہو رہے ہیں. دیکھیے اس میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پورا جاننا ضروری ہے, تو تھوڑا ٹائم. بالکل. اصل میں ہر سال سیڈ وینچرز کی جانب سے پورے پاکستان میں سائنس پروجیکٹس جو ہے وہ لیے جاتے ہیں, مختلف اسکول کالج سے, گرلز کالج سے. جو ایج 14 to 18 کے درمیان میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ مختلف پروجیکٹس بناتے ہیں پورے پاکستان سے. اس میں سندھ, پنجاب,
بلوچستان, KPK اور گلگت بلتستان. پانچوں جو آپ کی ٹیریٹریز ہیں وہاں سے اسکول کالجز اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور اس کو اسپانسر کرتا ہے برٹش کنگڈم. اور اس میں یہ پورا مرحلہ ہوتا ہے کہ پہلے پروجیکٹس آتے ہیں, ہر اسکول کالجز 4-4 5-5 پروجیکٹس بھیجتا ہے, اور وہ پروجیکٹس پھر ان کی جو ایک پینل ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں, ان میں سے پھر وہ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں, اور شارٹ لسٹ ہونے کے بعد وہ اسٹوڈنٹس ان کو وہ پیش کرتے ہیں. جو کوئی 1-2 پروجیکٹس جو ایک پریکٹیکلی اپلائی ہونے والا ہو, جو کہ بینیفیشل ہو, تو وہ اس کو آپٹ کر لیتے ہیں, اور پھر اس پر اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ اس پر کام کریں. تو اسی طرح یہ سلسلہ ہوا, اور تقریباً 1 اور 2 منتھس کا یہ پروسیس رہا, جس میں سیڈ وینچر کی پوری ٹیم بھی ہمارے ساتھ رہی, اور ہمارے کالج سے پرنسپل ڈاکٹر ناصر الدین شیخ, اور جو ہمارے اس پروجیکٹ کے سپروائزر تھے سر معیز جیلانی, فزکس کے ہمارے لیکچرر ہیں, انہوں نے اس ہمارے 4 اسٹوڈنٹس کے ساتھ ورکنگ کی تقریباً 1 مہینہ, اور اس پر انہوں نے جو پروجیکٹ بنایا تھا, جو پریزنٹ کرنا تھا اس پروجیکٹ کو, وہ تھا فوگ سے الیکٹریسٹی کو کنورٹ کرنا. اور وہ اتنا یونیک تھا کہ ابھی ریسنٹ ریسرچ میں نیبولا وولٹ کی ایک ریسرچ 2025 میں آئی, اور اس کی بیس پر اسٹوڈنٹس نے اس پر کام کیا اور اس کا پروٹوٹائپ بنایا, اور اس میں ہمارے ینگ گرلز نے اس پر بڑا اچھا کام کیا اور بہت محنت کی, ہمارے سپروائزر نے بھی, اور کالج کے مزید اسٹاف نے بھی, اور سیڈ وینچرز کی ٹیم نے بھی. اور اس کو اللہ کے کرم سے پہلے فیز میں یہ ہوا کہ ہر پروونس سے ایک ٹیم سلیکٹ ہوئی, یعنی کہ سندھ سے واحد ٹیم تھی ٹیبس گرلز کالج کی جو سلیکٹ ہوئی, اور یعنی کہ پھر اسی طرح KP سے, پنجاب سے 5 ایڈمنسٹریٹو یونٹس اور پروونسز سے جو ہے وہ ایک ٹیمز نے اس میں حصہ لیا. اور پھر ان دی اینڈ ہوا یہ کہ اس کا ایک فائنل یہ سمجھ لیں گرینڈ فنالے ہوا کراچی میں, اور کراچی میں بیچ لگژری ہوٹل پہ بچوں کو 3 دن تک وہاں پر رکھا گیا, اور اس میں پھر پاکستان کی 5 بڑی کمپنیز کے جو CEOs تھے وہ اس کو جج کر رہے تھے, وہ جیوری کے تھے, اور پھر ان 5 ججز نے 5 پروجیکٹس کو جب لیا تو اس میں بچوں نے ہمارے پریزنٹ کیا سب لوگوں کے سامنے, اور اس میں 5 میں جو فرسٹ پرائز ون کیا وہ ٹیبس گرلز کالج نے ون کیا ماشاءاللہ سے, کہ وہ 3 لاکھ روپے کا ان کا کیش پرائز بھی ملا, ان کو ٹرافی ملی. اور یہ پیسے تو چلے ایک الگ چیز ہے, لیکن جو پروجیکٹ کی پروٹوٹائپ انہوں نے دی وہ اتنی یونیک تھی, اور وہ اتنی جلدی وائرل کر گئی کہ اس کو پورے پاکستان سے, یعنی کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے انہوں نے ہمارے اسٹوڈنٹس کو لیا اپنے شوز میں, اور ان سے ان کے پروجیکٹ کے بارے میں پوچھا. اور پھر جتنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں, جو بڑے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں اسٹارٹ اپس کو, اور ڈسکور پاکستان, کنیکٹڈ پاکستان, یعنی کہ پورے پاکستان تک, کہ حیدرآباد میں ہے تو ہمارے باقی جیسے حیدرآباد نیوز نے کور کیا, باقی اور نیوز چینلز نے بھی اس کو کور کیا, لیکن پورے پاکستان سے جتنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم تھے ان سب نے ہماری گرلز کی وہ سٹوریز جو ہے وہ اپنے اپنے پیج پہ لگائی, اور وہ بہت گرو کی. اور اس کے بعد پھر کچھ اسپارک ٹینک کے نام سے کچھ جو ہے وہ اسی طرح کی ورکنگ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو جو اپنے پروجیکٹس بناتے ہیں ان کو انلارج کرتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اور اس کا ہمیں ڈیوائس بنائیں اور پھر اس پر ہم کام کریں گے. تو انہوں نے بھی ہمیں اپروچ کیا. اور پھر ابھی ریسنٹلی اباؤٹ اے ویک اگو جو مسلم ٹی وی USA بیسڈ ایک چینل ہے, انہوں نے ہمیں اپروچ کیا. انہوں نے ہمارے 4 اسٹوڈنٹس کے انٹرویو کنڈکٹ کیے ہیں, اور ہمارے سپروائزر معیز جیلانی کے جو ہے کویسچنر ان کو بھی بھیجے گئے. اور انہوں نے بھی ابھی ریسنٹلی اس پروجیکٹ پر ٹیبس اسکول اینڈ گرلز کالج کی جو اچیومنٹ ہے اس پر انہوں نے اپنی سٹوری شائع کی ہے. اور اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں مزید کامیاب کرے, لیکن تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ جتنا پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو
جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپریشیٹ کیا، اس میں کہیں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے کہ ہمیں جو گورنمنٹ سیکٹرز ہیں، یا میں اسپیشلی بات کروں کہ یہ فوگ کے جو مسائل ہیں، اس پروجیکٹ کی ایک اسپیشلٹی یہ تھی نا کہ فوگ سے الیکٹریسٹی تو بن رہی ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ فوگ کلین بھی ہو رہی ہے، کہ ہر سال فوگ سے جو حادثات ہو رہے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں تو ان مسائل کو دور کرنے میں یہ ڈیوائسز جو ہے وہ مدد کریں گی۔ تو پنجاب گورنمنٹ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ مریم نواز کافی ایکٹیو ہیں اور ایک ایک چیز پر ان کی نظر ہے ان چیزوں پر۔ تو میں آپ کے توسط سے، آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے یہ چاہتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ یا سی ایم پنجاب مریم نواز شریف بھی اس پروجیکٹ کے جو ہے وہ اس پر تھوڑا سا ہماری نظر ثانی کریں اور اس پر ہماری گرلز کو جو ہے وہ ایک اسٹارٹ اپ دیں اور وہ اس پروجیکٹ کو مزید ان لارج لے کر جائیں، تو اس میں ہمارے ملک کا فائدہ ہے۔ اس میں ایسا نہیں کہ ان بچیوں کے لیے، ان بچیوں کا تو ڈیفینیٹلی ایک ان کو تو ایسی اچیومنٹ مل گئی ہے کہ جو شاید زندگی میں بہت کم لوگوں کو مل پاتی ہے اس ایج میں، کہ ایج 14 to 18 کے درمیان میں وہ فرسٹ ایئر کی گرلز ہیں اور وہ پورے پاکستان کے اندر ایک سمجھیں کہ ایک سیلیبریٹی بن کر سامنے آ گئی ہیں۔ لیکن اس میں اگر اس سے فائدہ اٹھایا جائے، گورنمنٹ آف پنجاب کی میں اسپیشلی بات کروں کیونکہ وہاں فوگ کے مسائل زیادہ ہیں، تو وہ جو ہے وہ اس ڈیوائس کو، اس مشین کو، اس پروجیکٹ کو وہ ان لارج لے کر جا سکتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک سلسلہ تھا اس پوری اچیومنٹ کا، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیاب کیا اور ٹیپس کو ایک ایسی اچیومنٹ دی جو شاید بہت ساری ہماری اچیومنٹس ہوئی ہیں۔ پوری 10 سال کی جرنی میں ہمیں بہت سارے اسٹوڈنٹس نے بہت ساری اچیومنٹس کی ہیں، جیسے پچھلے سال NTS میں ایک اسٹوڈنٹ نے ہمارے 99.99% ٹائل جو ہے وہ اسکور کیا، فیصل میمن واز دا اسٹوڈنٹ۔ تو یہ اچیومنٹ ہے، لیکن جو ہمارے اسٹوڈنٹس نے ابھی جو ریسنٹلی فوگ ٹو الیکٹریسٹی ڈیوائس کو بنایا، وہ جو اچیومنٹ ہے وہ شاید اس سے بہت زیادہ ہے باقی چیزوں سے۔ بالکل ایسے ہی جناب عالی، اور یقیناً یہ جو اس طرح کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، ایک تو یہ بنانے کے لیے جو ہے نا وہ جذبہ بھی چاہیے، جوش بھی چاہیے، بٹ سیکنڈلی اس کی نالج بھی چاہیے، کیونکہ جب یہ پروجیکٹ بنے اور میں نے دیکھا کہ جی یہ میڈیا پہ جب جانا شروع ہوئے چیزیں ہوئیں تو بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کیا چیز یوز کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ چیزیں جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور جو ہے وہ سارا معاملہ یہ ہے کہ ودن اے منتھ سارا کام کرنا، اس کو تیار کرنا، اس کو پریزنٹ کرنا اور پھر وہ جا کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کو لے کے جانا، یہ ایک بہت کمال چیز تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں جب کل یہ بات کر رہا تھا نا تو یہ مجھے کل کہنے لگے کہ دعا کریں ایسا نہ ہو ان بچیوں کو اللہ نہ کرے کوئی معاملات آگے بھی جو ہے۔ اچھا آپ کی بات میں بالکل ایڈ کرتا ہوں یہاں پر کہ اس میں کچھ لوگوں نے اس طرح بھی کامنٹ کیا اور اس طرح بھی ہمیں اپروچ کیا کہ اب ان بچوں کی سیکیورٹی کا کیا ہوگا، ان کی سیفٹی کا کیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ کوئی آپ کوئی حساس ادارے اس کی جو ہے وہ کوئی پریشانی کا باعث ہو یا کوئی سیکیورٹی کنسرن ہو یا سیفٹی کنسرن ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایسی ڈیوائس ہے جو ہمارے سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی پریشانی کی بات ہو، ارسلان کو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، بالکل۔ اصل میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے ادارے ہیں تحفظ کے، ان کے لیے ایشو نہیں ہے بلکہ یہ ملک کے مفاد میں، لیکن جو نہیں چاہتے ملک کا مفاد ان کو اس سے ایشو ہوگا، اور ایسا ماضی میں دیکھا، اس کی مثالیں موجود ہے کہ اگر کوئی ملک کے لیے بہت اچھا کچھ کر کے آگے آیا تو پھر بعد میں کوئی نہ کوئی خبر ایسی ملی، بعد میں ہمیں دعا اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان سے اور ملک کی جو خدمت لے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، اور یقیناً جو ہے وہ یہ جو ابھی ہم نے بات کی، اور میں اس سارے سسٹم میں کیونکہ میں سٹارٹنگ میں بات بتانا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ اب میں جو ٹاپک چینج کروں گا تو میں بتا بھی رہا ہوں کہ میں بھی پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے وہ ٹیبز اسکول اینڈ کالج سے منسلک ہوا ہوا ہوں، جڑا ہوا ہوں، تو یہ سارا سلسلہ میرے سامنے بھی ہوا۔ تو اس وقت جب مجھے یہ بات پتہ چلی، کیونکہ ہم مختلف بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ تقریر کے میدان میں ہوں جی، وہ کسی اور جگہ پر ہوں، تو 17 سال 18 سال 16 سال کی عمر کی یہ بچیاں جنہوں نے یہ پروجیکٹ تیار کیے ہیں، یہ اس طرح بھی
قابل ستائش بات ہے کہ آج کل کے اگر ہم بچوں کو دیکھیں نا، مطلب میں روزانہ کی بنیاد پہ ایک بات یہاں کر رہا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ جب میں صبح قریباً کوئی 7:30 پونے 8 بجے گھر سے نکلتا ہوں تو میں اس عمر کے بچوں کو 7 نمبر کے روڈ پہ ون ویلنگ کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں انہی بچوں کو نا لیٹ کے بائکیں چلاتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اگر ابھی آپ اس ٹائم رات کو باہر نکلے تو آپ اس عمر کے بچوں کو ہوٹل پہ بیٹھا ہوا دیکھیں گے جو چائے پی رہے ہیں, کہیں سنوکر کھیل رہے ہیں, کہیں پٹی میں لگے ہوں گے. جی الگ الگ ان کے کام ہیں اور وہ الگ الگ کاموں سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن اسی عمر کے ایسے بچے بھی موجود ہیں اور اس میں میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ کردار ان اساتذہ کا ہے, ان اداروں کا ہے جو اس کی سرپرستی کر رہے ہیں اور پراپرلی ان کو ایک وے دے رہے ہیں, گائیڈ لائن دے رہے ہیں کہ وہ اس طرف آئیں. اور اس میں نو ڈاؤٹ جب سے میں نے ٹیبس جوائن کیا ہے اب تک میں یہ دیکھ چکا ہوں. ابھی جب میں یہاں موجود ہوں تب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہی کالج کی ایک بچی اس وقت جو ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن پر جو ہے وہ اسپیچ کمپٹیشن میں ہے شہری میں. ابھی جب ہم یہاں بیٹھے اس وقت کی بات ہے یہ, تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جو اساتذہ ہیں پھر وہ ان کی سربراہی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات بھی ہے اور یہ قابل ستائش بات بھی ہے اور انشاءاللہ اس چیز کو ہم آگے لے کر بھی جائیں گے. بالکل. تو اور میں نے یہ چیز بھی دیکھی کہ جتنے میڈیا چینلز جو ہیں وہ اس پر بات کر رہے تھے تو عزیر بھائی بھی مجھے کان میں کہہ رہے ہیں کہ جی حیدرآباد نیوز بھی جو ہے وہ اس پر بھرپور اپریشیٹ کرتا ہے ان بچوں کو. حیدرآباد نیوز اس کی پوری انتظامیہ جو ہے وہ ان بچوں کو جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں اور ٹیبس کی انتظامیہ کو بھی جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جی وہ اس طرح کے پروجیکٹس میں بچوں کو ہیلپ بھی کرتے ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ پھر ان کی فرینڈس سے سربراہی بھی کرتے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ بچوں کو اس طرح سے لیڈ کیا جاتا ہے. جب بچیاں کراچی گئیں, اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اب بچیاں ہیں جی تو وہ شہر سے باہر جائیں گی تو کیا ہوگا, تو ہمارے جو ٹیچرس تھے وہ ان کے ساتھ تھے, 3 دن تک ان کے ساتھ وہ رہے بھی, ان کو پورا مہینہ سپروائز بھی کیا تھا. اس کے بعد بھی جب جو ہے وہ موقع ملا, جب ان کو نیڈ ہوئی تو ٹیچرس جو پرٹیکولرلی ان کے ساتھ تعاون کرتے رہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے. ناظرین کرام یہاں وقت ایک بریک کا, میں بریک پہ جاؤں گا لیکن اس سے پہلے ہمیں تحفہ دینا ہے کیونکہ ثنا خواہاں جو ہے وہ اب چینج ہوں گے بریک کے بعد. تو آپ کے پاس وہیں آپ کے سیدھے ہاتھ پر جو ہے نا کیا تحفہ رکھا ہے وہ اجوا اسپائسز. جی بالکل اجوا اسپائسز دے دیں آپ تاکہ جو ہے نا وہ اجوا اسپائسز تاکہ کیونکہ اجوا ہے ان کی ہو گئی, جی ان کی شادی ہو گئی باسط بھائی کی نہیں, قاری صاحب کی نہیں. اچھا نہیں ہوئی تو پھر تو خیر ہے, اب آپ نے خود ہی مسالوں کا کچھ کرنا ہے تاکہ کچھ بنا کے آپ کھا لیں. تو یہ اجوا اسپائسز اور اجوا بنسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی طرف سے تحفہ. علامہ صاحب آپ اگر اس کو آگے پہنچا دیں جناب باسط صاحب کو جو ہے ہم دیں گے اور آف کیمرہ چونکہ جو ہے وہ جو ہمارے قاری محمد عاقب صاحب کو لذت بھرے مسالے وہ دیں گے, وہ بھی ان تک پہنچائیں گے ہم. بالکل ایسا ہی ہے جی, کیونکہ وہ ہم سے جو ہے وہ جدا ہو چکے ہیں. لیکن خیر آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے کرم رمضان پاورڈ بائی لبیک کوکنگ آئل اینڈ بنسپتی. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. رمضان رمضان کا رنگ ہے رمضان. Introducing the all-new Unique Doll Tubular Egg Series. आ गई यूनिक, छा गई यूनिक. لذت بھرا مسالے کی اچاری دال آپ کے دسترخوان پر ایک نئی ڈش کا اضافہ. لذت بھرے مسالے میں بنا کابلی پلاؤ آپ کے دسترخوان میں ایک نئی ڈش کا اضافہ. مال 1 شاپنگ کمپلیکس, شاپنگ کا جہاں, حسین تر سما. اب ہر کسی کی ہوگی اپنی دکان. جی ہاں, شاپنگ مال میں مالکانہ حقوق کے ساتھ صرف اور صرف 24 لاکھ روپے میں دکان ملنا ممکن ہے.
روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کی جانب سے آپ سب کو رمضان مبارک۔ रमजान का रंग है रमजान, रमजान रमजान का रंग है रमजान। Introducing the all-new unique tall tubular egg series. आ गई यूनिक, छा गई यूनिक। लज्जत भरा मसाले की अचारी दाल, आपके दस्तरखान पर एक नई डिश का इजाफा। लज्जत भरे मसाले में बना काबुली पुलाव, आपके दस्तरखान में एक नई डिश का इजाफा। मॉल वन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग का जहां हसीन तर समा। अब हर किसी की होगी अपनी दुकान। जी हाँ, शॉपिंग मॉल में मालिकाना हुकूक के साथ सिर्फ और सिर्फ 24 लाख रुपए में दुकान मिलना मुमकिन है। روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کی جانب سے آپ سب کو رمضان مبارک۔ फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी सहर नशरियात करम है रमज़ान, जो कि आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं बराह रास्त हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो से, और इस नशरियात को आप तक पहुँचाने में ताउन हासिल है लब्बैक कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का। नाज़रीन इकराम, जिस तरह हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले और मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था, तो मैं उसी बात को ज़रा आगे लेके चलता हूँ और जनाब आबिद साहब मौजूद हैं, मैं उनकी जानिब आगे बढ़ूँगा, क्योंकि एज ए टीचर एक उस्ताद जो है वो एक सबसे बड़ा करियर काउंसलर भी होता है जी, और मोटिवेशन का
ذریعہ بھی ہوتا ہے. تو سر آپ کے کئی اسٹوڈنٹس گزرے, آپ نے پڑھا کے جو ہے وہ انہیں آگے تک پہنچا دیا ہے, بہت سارے اس وقت موجود ہیں, بہت سارے ہوں گے جو خواہش کرتے ہوں گے آنے کی. یہ جو بچیاں ہمارے کالج کی ہیں, انہوں نے جو پروجیکٹ کیا, انہوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا, تو جو ہماری نئی جنریشن ہے اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بڑا اہم نقطہ ہے انصب, اور آج کے اس ڈیجیٹل دور میں, جیسے آپ نے ابھی بات کی بریک سے پہلے کہ جب صبح آپ 7:30 پونے 8 بجے نکل رہے ہیں تو 7 نمبر کے روڈ پر ون ویلنگ کرنے والوں کا رش ہے, اور ہم جیسے تمام لوگ اس تکلیف سے پریشان بھی ہیں, ان کو دیکھ کر ہم کڑتے بھی ہیں کہ یہ اتنی, جس ایج میں ان کو اپنی اسٹڈیز کی طرف جانا چاہیے, جس ایج میں ان کو اپنے کیریئر کی طرف ایک فوکس کرنا چاہیے, ایم کرنا چاہیے, اس ایج میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کرتب بازی کر رہے ہیں. اچھا, اس میں دیکھیں وہ کیوں کر رہے ہیں کرتب بازی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہاں پر کچھ بیٹنگ لگتی ہے, کچھ کیش پرائز لگتا ہے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹیمز کا, اور پھر وہ سوشل میڈیا پر جو ہے نا اپنی ان ون ویلنگ کی شوز کو وہاں پر پروموٹ کرتے ہیں. اچھا, اس میں کئی سارے آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے جو ون ویلر ہوتے ہیں, رائڈر جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ اپنے اپنے پیجز کے اوپر ان ویڈیوز کو لگاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا, اس پر لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, ویوز ملتے ہیں یا کامنٹ ملتے ہیں, اس کی ان کو ایک شہرت ملتی ہے تو وہ اس کو مزید کرنا چاہتے ہیں. اس میں بڑا ایک کردار ہے. دیکھیں کہ آج کے دور میں جب بچوں کو یہ لگتا ہے, 7, 8, 9 سال کے بچوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ بڑی بڑی گاڑیاں لے سکتے ہیں, جن گاڑیوں کا ہم نے میچیور ہونے کے بعد نام سنے, وہ آج کا بچہ 6-7 سال کی عمر میں سنتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یوٹیوب پر, ٹک ٹاک پر یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے, اور وہ ان چیزوں کو لینا چاہتا ہے, یعنی کہ ان آسائشوں کو لینا چاہتا ہے, اور وہ پڑھائی کی طرف رجحان ان کا کم ہو گیا ہے. اب اس پڑھائی کی طرف رجحان کم ہونے سے وہ اس کی طرف اٹیچ کر رہے ہیں, اٹریکٹ کر رہے ہیں اور جب وہ اس کی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں تو ان کے پاس اسٹڈیز کی طرف ان کی دھیان ہی نہیں ہے. ایسا ہی. اس میں دیکھیں قصور ڈیفینیٹلی پیرنٹس کا بھی ہے, اس میں قصور انتظامیہ کا بھی ہے, اس میں قصور یقیناً ان کے جو مینٹور ہونے چاہیے اس ایج کے اندر ان کا بھی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو 4 بچیاں ہیں یہ بھی اسی ایج کی ہیں. اچھا, ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ سبھی کچھ ایسا چل رہا ہے. اگر آپ انہی دیکھیں اسی ایج کی بچیاں ہیں نا, وہ جنہوں نے, ہماری 4 بچیوں نے پورے پاکستان میں اپنا نام بنا لیا ہے, اپنے نام کے ساتھ ساتھ انہوں نے پورے پاکستان کے لیے ایک ایسی ڈیوائس بنانے کا پروٹوٹائپ دے دیا جو پاکستان میں اس سے پہلے نہیں آیا سامنے. انہوں نے اپنے آپ کو بھی ریپرزینٹ کیا, اپنے ادارے کو بھی جو ہے وہ ریکگنائز کرایا پورے پاکستان میں, پورے پاکستان کو پوری دنیا میں جو ہے وہ یہ بتایا کہ ہمارے پاکستان میں اس ایج کے بچے جو فرسٹ ایئر میں فرسٹ ایئر کی ایج کے بچے ہوتے ہیں وہ کیا کام کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ٹیلنٹ جو ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے نظر آ جائے گا. تو یقیناً اس میں ٹیچرز کا کردار ہے, یقیناً اس میں ادارے کا بھی کردار ہے, اور یقیناً ان بچیوں کے پیرنٹس کا بھی کردار ہے. تو اگر آپ باقی برائیوں کی طرف نظر ڈالیں تو برائیاں اگر زیادہ ہیں تو اچھائیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی. اور ان برائیوں میں جو وی لاگنگ یا یوٹیوب پر چینل بنا لینا, چھوٹے چھوٹے بچوں کا یوٹیوب پر چینل بنانا اور اس پر کام کرنا, جب وہ اس پر کام کر رہے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پیسے جلدی سے آنا شروع ہو جائیں گے. آج کی ہماری جو ینگ جنریشن ہے, یا اس سے آپ کہہ لیں کہ جو اس سے بھی نیچے 10th ایئرس اور 11 ایئرس کے بچے ہیں, ان کے دماغوں میں آج سے یہ پیدا ہو چکا ہے کہ ہمیں بہت امیر ہونا ہے, اور امیر ہونا ہماری دنیا کی کامیابی تو ہو سکتی ہے لیکن دینی کامیابی ہماری اس میں نہیں ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح ذہن سازی کرنی ہے, ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے کہ ان کو پیسے سے محبت نہ ہو, اپنے کام سے محبت ہو, اپنے آپ سے محبت ہو, اپنے دین سے محبت ہو, ملک اور پاکستان سے محبت ہو. تو اس چیز پر ہمیں اب مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی جناب علی, اور یقینی طور پہ جو ہے وہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں. اور اس میں میں یہی سمجھتا ہوں سر, ایز ایجوکیشنلسٹ بھی اور ایجوکیشن اداروں میں کام کر کے بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں شاید زیادہ قصور پیرنٹس کا ہے. پیرنٹس کی پیمپرنگ کیا, انہوں نے اتنا زیادہ پیمپر کر دیا بچوں کو کہ اب وہ بچہ جو ہے نا وہ کسی اور کی نہیں سن رہا,
کیونکہ پیرنٹس کا پتہ ہے کہ جی اگر ہمیں ٹیچر کچھ بول بھی دے گا تو پیرنٹ آئے گا اور جو ہے نا وہ دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ پیرنٹس پہلے ایسا نہیں تھا, پہلے بھی تھا. جس وقت آپ لگائیں اباؤٹ 20 ایئرز اگو, تو اس وقت بھی پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کو لے کر کانشیس ہوتے تھے. لیکن جو آج کے دور میں, اور اگر ہم پچھلے 10-12 سال 15 سال پرانی بات کریں, اس میں فرق یہ آ گیا ہے کہ اس وقت کے جو بچے تھے نا وہ اپنے ماں باپ سے اس طرح کی چیزوں کو چھپاتے تھے, اور آج کے بچے اپنے ماں باپ کو دین اینڈ دیئر اسی وقت جا کر بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے, اور اس پر پیرنٹس کا ریئیکشن. یہاں پر دیکھیں ہر پیرنٹ تو ایسا نہیں ہے, ہم یہی بات کریں گے نا, ہر کوئی اس طرح نہیں ہے. لیکن آج کے دور میں جو سافٹ پیرنٹنگ آپ کہتے ہیں, یا یہ کہیں کہ بھی آج کے دور میں مائیں جو ہے وہ زیادہ سخت ہو گئی ہیں, باپ جو ہے وہ سافٹ ہو گئے ہیں. ہمارے دور میں باپ سخت ہوتے تھے اور مائیں سافٹ ہوا کرتی تھیں. تو یہ فلپ تو ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو اس میں کردار پیرنٹس کا ہے. لیکن میں صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف ہی پیرنٹس ہیں. بھائی دیکھیں ہر کسی نے اپنا اپنا ایک رول پلے کرنا ہے نا. ٹیچرز نے اپنا رول پلے کرنا ہے, اسکول انتظامیہ یا کالج انتظامیہ نے اپنا رول پلے کرنا ہے, ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی چیز بری لگتی ہے, مجھے کوئی چیز معاشرے کے خلاف لگ رہی ہے, تو میں اگر اس کو روکنے کی کوشش کر سکتا ہوں تو میں کروں, بھلے میں اس میں کتنا ہی کامیاب ہوں اور کتنا نہ ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے نا, تو آپ کو وہ کبھی نہ کبھی کامیاب کر دے گا. تو پیرنٹس نے جو یہ ایک پیمپرنگ والا جو ٹرم آپ نے استعمال کیا, وہ یقیناً یہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اور میری یہ گزارش ہے تمام پیرنٹس سے کہ جو پیرنٹس جن کے بچے اسکول کالجز میں پڑھ رہے ہیں, ان کو اتنا ضرور ریسٹرکٹ کریں کہ وہ اپنے اسکول کالج کی انتظامیہ, اسکول کالج کے ٹیچرز, ان کی رسپیکٹ کریں. بالکل ایسے ہی ان کی رسپیکٹ کے لیے ان کو پابند کریں. اور یہاں پر میں ایک اور میسیج ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹیچرز ہیں وہ بھی اپنا کردار ایسا رکھیں کہ ان سے لوگ رسپیکٹ جو ہے وہ ان کو وہ گین کریں, اور اسٹوڈنٹ بھی ان کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ بات کریں. یعنی کہ کردار دونوں طرف سے نبھانے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی طرف بات ہو, لیکن پیرنٹس کو بھی اور ٹیچرز کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی اپنے اپنے کردار کی طرف نبھانا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے جی. اور یہ میرے خیال سے بہت ضروری اور بہت اہم بات بھی ہے کہ جو ہے وہ اگر ہر شخص اپنا کردار نبھائے گا تو یہ معاشرہ زیادہ بہتر انداز سے اپنا کام کر سکتا ہے ایز کمپیئر کہ جب ہم دیکھتے ہیں آج کل کے حالات. تو یقینی طور پہ بات بالکل درست ہے. سر نے کہا کہ ہم اپنے ٹائم میں ہم بھی پٹے تو ہیں اپنے ٹیچر سے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن چھپاتے تھے کہ جی وہ گھر پہ جا کے بتائیں گے تو اور پٹیں گے. تو پہلے یہ ڈر تھا کہ اگر یہ بتایا نا کہ جا کے پٹیں جی اسکول میں پٹائی ہو گئی ہے تو گھر میں پٹائی ہوگی, تو ہم تو چھپا لیا کرتے تھے. آج کل کا بچہ اور آج کل کا پیرنٹ ذرا کچھ الگ نیچر کا ہے, الگ سوچ کا ہے. خیر بات کو آگے بڑھاتے ہیں جناب علی, ہم کلام کی جانب آگے بڑھتے ہیں. پہلے کلام شامل کرتے ہیں پھر بات کو. جی ہاں, انصف قریشی صاحب ثنا خانہ مصطفیٰ, ایک ثنا خان نے ہمیں جوائن کیا ہے. شہر حیدرآباد کی مشہور ممتاز ثنا خان ہیں, اور جناب اسامہ عمری قادری صاحب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. شہر حیدرآباد کے نقیب ہے اور نعت خواں بھی ہیں, اللہ ان کو مزید برکت عطا فرمائے. میری مراد شائزہ ندیم سے آپ یہاں تشریف لائی ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں, آپ کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی خوبصورت سا کلام آقا نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیش فرمائیں. شائزہ ندیم, مائک آن کر لیجیے. السلام علیکم, آپ تمام کو اور تمام کو ہی رمضان کریم بہت بہت مبارک ہو. میرے ساتھ مل کر درود اہل بیت پڑھ لیجیے. پڑھتی اگر درود تو ملتا ثواب ہے, پڑھتی اگر درود تو ملتا ثواب ہے, اور بھیجی اگر سلام تو بھیجی اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ
وبارک وسلم اللہ کی شیر حیدری کرار پر درود اللہ کی شیر حیدری کرار پر درود حضرت حسن حسین کی حضرت حسن حسین کی کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اور زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اور جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اور جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اور بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے شائزہ ندیم درود اہل بیت پیش کر رہی تھی دعا کرتے ہیں اللہ کریم مزید برکتیں اور ترقی عطا فرمائے ایک بہت ہی پیارے کرم فرما شہر حیدرآباد اور حیدرآباد نیوز سے بڑی شفقت اور محبت فرمانے والے مشفق جناب حاجی حسام اقبال بیگ صاحب کو ادائیگی عمرہ بہت بہت مبارک ہو آج میرا جب رابطہ ہوا تو ہم نے دعاؤں کا بھی ان سے کہا دعا کرتے ہیں جناب اللہ کریم حاجی حسام اقبال بیگ صاحب کا عمرہ ادا کرنا عبادت اور ریاضت کرنا قبول فرمائے ہماری پوری ٹیم کی جانب سے حسام اقبال بیگ صاحب کو اور حافظ محمد علی کی جانب سے بہت بہت مبارکباد اور الحمدللہ شہر حیدرآباد نہیں بلکہ پوری دنیا میں حیدرآباد نیوز کی ٹرانسمیشن دیکھی جاتی ہے جناب افراز شیخ صاحب جو کہ دبئی سے ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں افراز شیخ صاحب کو اللہ کریم برکت عطا فرمائے جناب محمد علی شیخ صاحب سبحان شیخ صاحب اور جناب محترمہ رضوانہ فاروق شیخ جتنے بھی احباب یہ دیکھتے ہیں اللہ کریم ان کو مزید برکت عطا فرمائے اور رضوانہ فاروق شیخ صاحب افراز شیخ صاحب ہمارے ادارے سے بھی جڑے ہوئے ہیں اللہ کریم ان کا یہ تمام صحیح کو اپنی بارگاہ میں اللہ قبول و منظور فرمائے اور ساتھ ہی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ حلقہ اخلاقیہ کے جناب حضرت صوفی اخلاق احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا آج پیدائش کا دن بھی ہے دعا کرتے ہیں اللہ کریم صوفی محمد اخلاق احمد نقشبندی صاحب کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے اور حضرت خواجہ نواب صاحب خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت منشا خان رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت صوفی عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں حضرت صوفی اخلاق صاحب کے بڑے پار عطا فرمائے جناب علی بہت شکریہ اور یقینی طور پہ جو ہے وہ علی صاحب جو ہے وہ آپ کی جو حافظہ ہے نا آپ کا یار میں اس پہ داد دیتا ہوں آپ کو ماشاء اللہ سے جتنے نام آپ یاد کر لیتے ہیں ایک ساتھ پتہ نہیں کیسے یاد ہو جاتے ہیں آپ کو ہمیں تو یاد نہیں ہو پاتے یہ مرشد کی عطا ہے ایسا ہی ہے
اور مرشد MCR روم میں بیٹھے ہیں ویسے یہ جی جی حضرت کہنے میں روانگی بھی بہت اچھی ان کی. اور ایک بات حقیقت بتا دوں، آپ نے اچھا کہا کہ جو MCR روم میں جو بیٹھے ہیں واقعی میڈیا فیلڈ میں میرے مرشد بہت ساری چیزیں سکھائیں جو دھومیں مچا رکھی ہیں نا شہر حیدرآباد کے اندر، اور اپنا پیج بھی ہم چلا رہے ہیں جس کو رن کر رہے ہیں، تو یہ سب یہ مرشد کا سکھایا ہوا ہے. یہ چیز ایسی سکھائی ہوئی ہے کہ کم وسائل میں بہترین سا پروگرام کرنا، یہ سارا الحمد حیدرآباد میں کم وسائل میں کہوں گا مفت میں. جس حساب سے آپ چل رہے ہیں نا، مجھے لگتا ہے مرشد خلافت آپ ہی کو دیں گے. دے چکے ہیں، بس دستار بندی باقی ہے، کیونکہ سائیں زہیب لطیف نیازی صاحب اور جناب عزیر خان زئی صاحب بس اب دستار بندی عید کے بعد تھوڑی ہے سر، ہفتے والے دن ٹھیک ہے جناب علی. بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جس طرح سے ہم گفتگو کر رہے تھے میں اسی کانٹیکس میں جناب محمد ارسلان لودھی صاحب کی جانب آگے بڑھوں گا، اور جو ہے وہ ایک سوال چونکہ ابھی ہم کلام بھی لے رہے تھے، کلام بھی سن رہے تھے جی، شاید 2-3 دن پہلے میرے پاس سوال آیا تھا، وہ اسکپ ہوتا گیا تو میں آج یہ بات کر رہا ہوں. اچھا ہم نے دیکھا ہے ان کچھ ثنا خوانوں کو کہ جب وہ کلام پڑھتے ہیں یا نعت پڑھتے ہیں تو وہ طرز ہوتی ہے یا تو گانوں کی یا پھر اب ڈف کا ایک سلسلہ ہے جو اس کے اوپر پڑھی جاتی ہے، تو دینی اعتبار سے اس طرح کے کلام پڑھنا جو ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نعت خوانی خود بذات طاعات اجر عبادات میں سے ہے، اور یقیناً یہ اہل سنت کے معمولات میں سے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے مروجہ جو ماحول ہے نا اس کے اندر کہ نعت خوانی کا انداز، شعر و شاعری، اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی بھی تعلیم یا کسی بھی طرح کے کوئی معاملات نہیں کیے جاتے. اگر آپ 1500 سالہ تاریخ کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو نعت خواں یا ثنا خواں آپ کو ملتے ہیں تاریخ میں وہ حضرت حسان بن ثابت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اگر آپ دیکھیں ان کا طریقہ نعت خوانی تو ایک مشہور و معروف شعر ان کا آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس شعر کو پڑھنے میں انہوں نے انتخاب کتنے اچھے الفاظوں کا کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس بیان کی جا رہی ہے، اور یقیناً اس پر اگر معمولی سی بھی کوتاہی ہو جائے تو آپ کے اعمال اکارت ہو سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اچھا اس جملے کے اندر ایک بات دیکھیے آپ کہ فرماتے کہ میں نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا نہیں ہے، لیکن لفظ کا انتخاب کتنا پیارا کیا ہے. جب کسی جگہ پہ بہت سارے لوگ ہونا اور بہت سارے حسین لوگ موجود ہوتے ہیں تو ان سارے حسینوں میں سے جو سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے نا اس کو احسن کہتے ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ محبت کے معاملات میں جب محب اپنی محبوب کا تذکرہ کرے، شان بیان کرے تو اس کی نگاہ میں ساری کائنات ہوتی ہے، اور وہ اسے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہی محبوب کی شان بیان کرتا ہے. جب حضرت حسان بن ثابت یہ کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اس کا مطلب وہ کائنات کے حسن کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کائنات میں بڑا حسن ہے یا رسول اللہ، مگر آپ سے زیادہ حسین میں نے دیکھا نہیں. بہت پھر آگے فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور حسین آپ سے زیادہ ہوگا کیسے، کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اچھا یہ عجز کا اظہار ہے، یعنی وہ خود اس بات کو مان گئے کہ میں رسول اللہ کی شان اقدس کو کما حق کو بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہا کہ آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا کہ انک قد خلقت کما تشاء، جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے پیدا ہونا. بہت خوب. نعت خوانی کا مروج انداز ہے نا، اگر آپ اس سے ملائیں تو بالکل برعکس ہو گیا ہے. نعت خواں آتا ہے اس کا لباس دیکھیں آپ، نعت خوانی کا انداز دیکھیں آپ. اچھا شعر و شاعری آپ دیکھیں، بعض اوقات ایسے اشعار بھی پڑھے جا رہے ہوتے ہیں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی تک ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص نعت خواں ہے پورے عرصے سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نعت لکھنے کا فن جانتا ہے، لکھنا ایک الگ آرٹ ہوتا ہے. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قرآن اور حدیث کو پڑھنا پڑے گا سب سے پہلے. صحیح فرمایا. اس لیے کہ اگر قرآن پر یا حدیث پر آپ کی نگاہ نہیں ہے تو پھر آپ رسول اللہ کی وہ شان بیان کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کو مطلوب ہے. اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو جن کے ذکر کو اللہ بلند کرتا ہے، اگر عام انسان جو نعت خوانی نعت گوئی کے فن سے واقف ہی نہیں وہ کیسے کر سکے گا. اس لیے ہمیں چاہیے احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے کہ وہ جو بڑے بڑے ہمارے علماء محدثین جنہوں نے کلام لکھے ہیں، نعتیں لکھی ہے، قرآن اور حدیث کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہی کے کلام پر اکتفا کریں، یہ بہت بہتر ہوگا. اور طریقہ بھی وہ اختیار کریں جو آج سے 10 15 20 سال پہلے پڑھا جاتا تھا. اگر آج میں وہ کہتا ہوں نا کہ مجھے نعت سنیوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں تو مجھے فصیح الدین صاحب یاد آتے ہیں. ٹھیک ہے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر یہ کلام سننا ہو تو آپ کو قاری بھائی ظفر قاسم صاحب یاد آئیں گے. سیدھی سی بات ہے. اس لیے کہ ان کا جو نعت خوانی کا انداز یا طریقہ تھا وہ بہت اچھا تھا، اس میں دف نہیں تھا، میوزک نہیں تھا، طرز نہیں تھی، سوز والی آوازیں ہوتی تھی. اب جو نعت خواں آتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں محفل کو جمانا ہے، چاہے محفل والوں کو آنے والوں کو حاصل ہو نہ ہو،
بس محفل لوٹ لی ہے, جو لفافہ ملنا ہے مل گیا, جو نذرانہ لٹانا تھا لٹا دیا, اس کو لگتا ہے جی میری تو حاضری قبول ہو گئی. اچھا یہ تو خدا ہی جانتا ہے. وہ لفظ بھی تو ہے نا, وہ آپ اکثر کہتے ہیں نا نوٹ خواہ. ہاں نوٹ. اچھا ایک چیز اور دیکھیے, بھائی فلاں ہاتھ اٹھائے گا تو وہ جنت میں جائے گا, کہ باقی کہاں جائیں گے؟ دیکھیں یہی تو طریقہ ہے, یہ پہلے نہیں ہوتا تھا, یہ پہلے نہیں ہوتا تھا ہمارے یہاں. اب یہ خطابت میں بھی ہونے لگا ہے, نعت خوانی میں بھی ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے ذوق آتا ہوگا, آپ اگر کسی کو کہتے ہیں سامنے سے جب فیڈ بیک اچھا آتا ہے تو ذوق بڑھتا ہے, لیکن اس کا طریقہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں جی جو ہاتھ اٹھائے وہی عاشق رسول ہے, جو نہیں ہے تو آپ کو کس نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ آپ سرٹیفکیٹ بانٹیں گے؟ تو یہ طریقہ بھائی نعت ایسے پڑھیں آپ کہ سامنے والے کو خود مزہ آئے, وہ ہاتھ اٹھائے سبحان اللہ بھی کہے, اس کی کیفیت بھی بنے. آپ تو آپ جو آتے ہیں آپ سے جمانے کے لیے آتے ہیں, ورنہ میں نے وہ نعت خوانیاں دیکھی ہے جس میں لوگ نعتیں سنتے تھے روتے ہوئے جاتے تھے, ہم نے دیکھے. اب نہیں ہے, اب نہیں. اب آپ کو کئی محفلیں بڑی بڑی ملے گی, لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں, جیسے لوگ آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں, کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اس سے بہت بہتر ہے کہ پھر آپ نعت خوانی کا پروگرام نہ رکھیں, آپ اس مقدس محفل کا جو تقدس ہے وہ پامال کر رہے ہیں, یا تو آپ اس طریقے کے مطابق کریں, ورنہ نہ کریں تو زیادہ مناسب ہوگا. اور حضرت اسی طرح کسی ثنا خاں کو اگر سمجھایا جائے, کچھ بات کی جائے, تو وہ بولتے ہیں جی ہم فقیر ہیں. فقیر اور مولوی کی بنتی نہیں, ایک بہت مشہور محاورہ ہے جناب, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں بڑا جاہلانہ سا جملہ ہے. فقیر اگر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ صاحب شریعت نہیں ہوگا. اس پہ ذرا آج روشنی ڈالیں. وہ کہتے ہیں نا کہ مولوی ہوتا ہے زیادہ, وہ دین پڑھتا ہے, علم پڑھتا ہے, مسجد کا امام ہے, خطیب ہے, قرآن پڑھاتا ہے, علم پڑھاتا ہے. فقیر ہونے کا مطلب وہ مطلب ریزن یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جی مجھ پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی ہے, اچھا میں نمازیں بھی نہیں پڑھوں گا, میں دینداری بھی نہیں کروں گا, میں حرام بھی کھاؤں گا. تو وہ یہ کہہ کر اپنے جو وہ نا لیم ایکسکیوز وہ اس کو ایزی کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں یہ سب کر سکتا ہوں. فقیر کی دنیا الگ ہے, مولوی کی دنیا الگ ہے. اچھا جی تو مولوی کی دنیا میں فقیر کھانا تو کھا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, وہ اچھے سے اچھا آئٹم بھی کھا رہا ہوتا ہے, لیکن جب نمازوں کا وقت آتا ہے تو وہ بغداد پہنچا ہوا ہوتا ہے, وہ مدینہ پہنچا ہوا ہوتا ہے, باقی چیزوں میں وہ یہی ہوتا ہے. تو اب یہ بڑا جاہلانہ سے جملہ ہے. جو اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے وہ کہتا ہے میں مولوی سے الگ ہوں, یقین کریں وہ جاہل ہی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ فقیر صاحب طریقت ہوگا, اور صاحب طریقت ہونے کے لیے صاحب شریعت ہونا پڑے گا, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اچھا ایک ٹرینڈ ہے نارملی, لائک ثنا خواں اگر نعت پڑھ رہے ہیں نا تو لوگ کیا کرتے ہیں, آتے ہیں نوٹ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, جو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ نوٹ کے بھی اپنی ایک کوئی تو لحاظ ہوگا, ظاہر سی بات ہے, اس پہ لکھی ہوئی کچھ چیزیں, جو عبارات لکھی ہوئی ہیں, تو کیا وہ گناہ کے زمرے میں آئے گا ایسے نوٹوں کو اچھالنا, یا وہ پیروں میں اگر آ رہے ہیں تو؟ دیکھیں بے ادبی تو ہے, لیکن بس وہ آج کل سب سے بڑی چیز تو تصویر قائد اعظم کی. جی ہاں, اصل میں آج کل لوگوں کا ٹرینڈ یہ بن گیا کہ وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ لو قائد اعظم, آئی وانٹ قائد اعظم. تو اس لیے جب محبت کریں گے تبھی آئیں گے. جی ہاں, بات ہے وہ چاہتے ہیں دل سے لگا کے رکھنا چاہتے ہیں نا, اور پھر اسی لیے یہاں پاکٹ بھی بنواتے ہیں تو وہ سینے سے لگی رہے. آپ کی بھی؟ آپ نہیں, میری نہیں, میری باسکٹ کی ہے, باسکٹ کے اس میں نوٹ آئے گا نہیں, چھوٹا سا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو طریقہ نا یہ بھی غلط ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اگر نعت کا کسی کیفیت میں نعت پڑھ رہا ہوگا نا, وہ نوٹ آتے ہوئے دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا جی میرے کسی شعر میں ان کو بڑا مزہ آ گیا. اچھا پھر اس کو بھی اسی میں مزہ آتا ہے, وہ بھی آگے نہیں بڑھتا, وہ شعر پڑھتا رہے گا جب تک گڈیاں چلتی رہے گی, تو پھر وہ نعت خوانی تو لگتی ہی نہیں ہے. باتیں آپ جو, اب میں کیا بلا تشبیہ ایک مثال دوں کہ ہمارے یہاں جو پہلے کوئی سنگنگ کے پروگرام ہوتے تھے یا کوئی ایسی, ان میں ہوتا تھا یہ معاملہ. یہ ٹرینڈ چل کے پتہ نہیں کیوں ایسے آ گیا, اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, کچھ کہہ بھی نہیں رہے. نعت خواں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خالصتاً نعت پڑھنا چاہتا ہے, اس کے لیے شرعی طریقہ کاری ہوگا کہ وہ وقت کا اجارہ کرے, اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ مخصوص کرے, اس کے پیسے لے لے, چاہے وہ 50,000 ہو, لاکھ ہو, 2 لاکھ ہو, جتنے بھی ہوں. لیکن یہ طریقہ جو نا یہ کسی اور سے مشابہت ہوتی ہے, تو یہ بہت بے ادبی ہے, بہت زیادہ بے ادبی ہے. میں اس کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کروں. کوئی ایسی آگے ہاتھ میں رکھ جائے تو وہ لے لیں. دیکھیں طریقہ تو یہ بھی صحیح نہیں ہے, میں آپ کو صحیح بتاؤں. ہو سکتا ہے وہ پڑھ رہا ہو, اس پھر وہ ذہن سے اس کا نکل جائے, یا اس کی کیفیت مناسب تو یہ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا بہت ساری چیزوں کے اندر, شادی بیاہ میں آپ جاتے ہیں, کھانا کھا لیتے ہیں, اٹینڈ کر لیتے ہیں, جب جانے لگتے ہیں تو گلے مل کے کیسے لفافہ دیتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلتا, ایسے ہاتھ میں رکھ دی. تو یہ بات میں بھی تو ہو سکتا ہے کام, کیا بات, لازمی محفل کے بیچ میں کیا جائے. ہر وہ کام کیا جائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس ظاہر ہوتی ہو, اور ہر اس چیز سے بچا جائے جس سے اس محفل کا تقدس پامال. چلیں جی, بہت اچھی بات ہو گئی, اور جو ہے نا بہت اچھی گفتگو بھی ہو رہی ہے, اور بچے کمنٹس بھی میرے پاس آ رہے ہیں, کیونکہ جب بھی سر عابد آتے ہیں نا تو کیونکہ انہوں نے کئی لوگوں کو پڑھایا ہے, تو بہت ساری شخصیت ہیں سر. بالکل ایسے ہی, تو بہت سارے جو ہے وہ کمنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں. جی محمد اویس سلیم صاحب کہہ رہے ہیں جی سر عابد علی لیجنڈ, ون آف دا بیسٹ اکیڈمی ٹیبس. قرۃ العین قائم خانی, سر عابد علی زئی, یو آر مائی انسپریشن, مے اللہ بلیس یو آلویز, لاٹس آف لو. اس کے علاوہ بہت سارے کمنٹس ہیں, میں کتنے سارے پڑھوں گا. خیر, لیکن خیر ایک سوال بھی میرے پاس ہے, میں بریک سے واپس آؤں گا تو وہ علامہ اسلام صاحب کے لیے سوال ہے, پھر ہم وہ بریک کے بعد شامل کریں گے, یا وقت تو ایک بریک کا. آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے کرم رمضان. رمضان کا رنگ ہے رمضان.
Introducing the all-new unique tall tubular X series. आ गई यूनिक, छा गई यूनिक. लज्जत भरा मसाले की अचारी दाल, आपके दस्तरखान पर एक नई डिश का इजाफा। लज्जत भरे मसाले में बना काबुली पुलाव, आपके दस्तरखान में एक नई डिश का इजाफा। मॉल 1 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग का जहां हसीन तर समा। अब हर किसी की होगी अपनी दुकान। जी हाँ, शॉपिंग मॉल में मालिकाना हुकूक के साथ सिर्फ और सिर्फ 24 लाख रुपए में दुकान मिलना मुमकिन है। रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की जानिब से आप सबको रमज़ान मुबारक। एक बार फिर कुछ आमद करते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी सहर नशरियात करम रमज़ान में नवी सहरी में अल्हम्दुलिल्लाह हम बराह रास्त मौजूद हैं हैदराबाद स्टूडियो से। और इतने अचानक हम आ जाते हैं कि हमें नहीं पता होता कि हम आ रहे हैं। लेकिन अली भाई आप बताइए कैसे गुजर रहे हैं आपके माह मुबारक? बहुत उम्दा गुजर रहे हैं। रमज़ान करीम के बरकत और रहमत वाला महीना और आपके साथ आपका माइक बंद है, मेरे ख्याल में आपने बंद कर दिया था। अब आप जो है वो अब ब्रेक पे थे ना, कोई बात नहीं, बंद करना पड़ता है। गया हुआ था। हाँ बिल्कुल जी। जनाब अली लाइव है, हम बराह रास्त हैं बिल्कुल। और जो है वो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं जो है वो आपसे ही पूछा था कैसा गुजर रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत अच्छा गुजर है, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। आप सुनाएं आपकी क्या एक्टिविटी होती है सुबह से रात तक? सर सुबह तो मैंने बताया मैं टैप्स कॉलेज में होता हूँ, तो वो हमारी मॉर्निंग की रूटीन तो एक जैसी सबकी होती है ना। टीचर्स का तो काम ही सुबह का सेम ऐसा ही है। तो उसके बाद फिर ये है कि शाम में ज़रा 1-2 घंटे आराम मिल जाता है। उसके बाद फिर अकेडमी के बाद फिर रात को वही इफ्तार, फिर तरावी से फ्री होकर तकरीबन 10 बजे के बाद फिर 2 घंटे की नींद और फिर आपके साथ यहाँ पे सरी तक। क्या बात है, माशाल्लाह। यही मसरूफियात है जिसमें हम जो है वो 4 घंटे सो पा रहे हैं, बाकी तो काम ही काम किए जा रहे हैं। लेकिन खैर बात को आगे बढ़ाते हैं और जो है वो हम कलाम शामिल कर लेते हैं पहले मेरे ख्याल में, फिर हम गुफ्तगू की जानिब जाते हैं। जी हाँ, ये बेहतर है। शाइजा नदीम से मैं गुजारिश करता हूँ, सना खां हैं, शहर हैदराबाद की बहुत उम्दा सना खां हैं पढ़ने वाली। गुजारिश करता हूँ कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नज़ाना पेश फरमाएं। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे
خدا کا سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، پر محمد سے پردہ نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، پر محمد سے پردہ نہیں ہے۔ دیکھتی گر حلیمہ نبی کو حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی، دیکھتی گر حلیمہ نبی کو حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی، میرے پیارے نبی جیسا جلوہ حسن یوسف نے پایا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، پر محمد سے پردہ نہیں ہے۔ لائے ایمان عمر جب نبی پر بھولے آقا کے قدموں میں جا کر، لائے ایمان عمر جب نبی پر بھولے آقا کے قدموں میں جا کر، مل گیا ہے مجھے کملی والا، مل گیا ہے مجھے کملی والا، اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، پر محمد سے پردہ نہیں ہے، اب کہیں دل نہیں لگ رہا ہے، طیبہ جانے کو دل کر رہا ہے، اب کہیں دل نہیں لگ رہا ہے، طیبہ جانے کو دل کر رہا ہے، موت آئے مدینے میں امجد، موت آئے مدینے میں امجد، اور کوئی تمنا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، پر محمد سے پردہ نہیں ہے۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ بہت ہی پیارے انداز سے شاہزادہ ندیم ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے، اللہ کریم مزید برکت عطا فرمائے۔ جی انصر قریشی صاحب۔ جی جناب عالی، میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور جو ہے وہ میرے پاس زیادہ نہیں بڑھا دیجیے گا، آگے مسئلہ ہو جائے گا، میں اب اتنی بڑھاؤں گا کہ ہم 3 بجے تک سمیٹ بھی سکیں نا اس بات کو۔ جناب عالی سوال بھی تھا میرے پاس، لیکن اس سے پہلے سر میں آپ کی جانب آگے آؤں گا کہ ابھی اگر ہم ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھیں تو یہ ٹائم ہے کہ جب ایگزامینیشنز قریب ہے، بچوں کے ایگزامز ہونے والے ہیں، اسپیشلی 9 میٹرک پلس کے بعد فرسٹ انٹر کے، اور ہم نے ایک بڑا ہی جو ہے نا وہ کانسیپٹ دیکھا ہے چیٹنگ کا ایگزامز کے اندر، اور یہ سب کو پتہ ہوتا ہے نا کہ جی ہونی ہے، بچوں نے کرنی ہے، بچوں کو بھی پتہ ہے، جو کروانے والے ان کو بھی پتہ ہے۔ تو یہ جو نظام ہمارے یہاں بنا دیا گیا ہے جس کے سے شاید بچہ پڑھ بھی نہیں پا رہا پراپر طریقے سے، وہ کتنا افیکٹ کر رہا ہے، اور جس کا اثر ہمیں کب جا کے فیل ہونا شروع ہوگا کہ جی نقصان ہو گیا ہے؟ دیکھیں ڈیمیج تو ہو گیا ہے، اور ایگزامینیشن سسٹم اوور آل اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں ہمارے پاس مختلف ایگزامینیشن سسٹمز ہیں۔ کیمبرج سسٹم ہے، ٹھیک ہے، فیڈرل بورڈ کی ایگزامینیشن ہے، ضیاء الدین بورڈ کی ایگزامینیشن ہے، آغا خان بورڈ کی ایگزامینیشن ہے، پھر ہمارے سندھ بورڈ یعنی کہ حیدرآباد بورڈ، اور جو ہمارے سندھ سے ریلیٹڈ ایس ٹی بی میں آتے ہیں ان سے ریلیٹڈ ایگزامینیشن بورڈز ہیں۔ پرابلم ایگزامینیشن سسٹم میں نہیں، پرابلم بورڈز میں ہے۔ دیکھیں اسی جو ہے وہ معاشرے میں، اسی ایج میں، اسی آج کے دور میں
कैम्ब्रिज का बच्चा है, पढ़कर पेपर दे रहा है, पूरी मेहनत से करता है। इसी गवर्नमेंट सेक्टर में आज भी फेडरल बोर्ड से बच्चे अपीयर हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर मेहनत से पेपर दे रहे हैं, और आगा खान बोर्ड से दे रहे हैं या दूसरे और किसी बोर्ड से दे रहे हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे STB यानी कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से रिलेटेड जो हमारे बोर्ड्स हैं, वो हैदराबाद बोर्ड हो, मीरपुर खास बोर्ड हो, नवाब शाह बोर्ड हो, ठीक है ना, इन बोर्ड्स को लेकर प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका मतलब हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम तो देखिए ना, कैम्ब्रिज में भी तो एग्जामिनेशन सिस्टम ही है, फेडरल बोर्ड में भी एग्जामिनेशन सिस्टम ही है, उसी तरह से साल में पेपर होते हैं, उसी तरह MCQs हैं, सब्जेक्टिव हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सब कुछ वैसे ही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? हमारे बोर्ड को लेकर। तो जो यहाँ पर अरबाब इख्तियार हैं उनको आंखें खोलने की ज़रूरत है कि देखें इतना बुरा निज़ाम हो चुका है। आप यकीन जाने कि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, आपको पता है आज भी मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो हम पहले ये पढ़ाते वक्त जिक्र किया करते थे कि देखो ये सवाल जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आता है। बिल्कुल ऐसे ही। और आज हम ये कहते वक्त जो है ना अपने अंदर एक एम्बैरेसमेंट फील करते हैं कि बच्चे को क्या बोलें कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए तो क्वेश्चन या बोर्ड एग्जामिनेशन की अहमियत ही खत्म हो गई है। अच्छा, उस अहमियत खत्म होने से नुकसान क्या हो रहा है कि वो बच्चा जाहिर सी बात है अपनी स्टडीज को प्रॉपर टाइम तो नहीं दे पा रहा ना, तो उससे नुकसान ये हो रहा है कि वो एग्जामिनेशन उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, उसके लिए भी मायने नहीं रखता, और फिर कई सारी जगह पर पेरेंट्स भी इस चीज़ को नहीं ज़्यादा फील करते, बोले बोर्ड में तो उनके मामलात हो ही जाएंगे और एग्जामिनेशन मैंने ना ये कॉन्सेप्ट भी देखा है, लाइक अब ये आज के एजुकेशन सिस्टम में कि पेरेंट्स ना खुद टीचर्स को बोल रहे होते हैं सर वो ग्रुप बना लें तो ज़रा बच्चों को आसानी हो जाएगी, बच्चा मोबाइल ले जाएगा। तो ये तो मेरा देखिए ना, तो बिल्कुल हम माशरे को ख़राब करने में जिम्मेदार किसी एक को तो नहीं कह सकते ना, जिम्मेदारी तो सबकी आयद है ना। ऐसे ही भाई देखें, बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात कहते हुए मुझे कोई आर नहीं। और सिर्फ हैदराबाद बोर्ड की बात नहीं कर रहा मैं, हमारे सक्कर बोर्ड हो, नवाब शाह बोर्ड हो, जितने भी बोर्ड हैं, कराची में फिर भी बेहतर है कुछ निज़ाम, ठीक है। बाकी KP में, गिलगित बल्तिस्तान में, आप यकीन जाने के हुंजा में, गिलगित बल्तिस्तान में जो लिटरेसी रेट है वो 90+, यानी कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि 99% जो है वो लिटरेसी रेट है गिलगित बल्तिस्तान का। आप जाएं उस इलाके के अंदर, जाकर लोगों से मिलें तो आपको एहसास होगा कि यहाँ पर लोग पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल। तो पढ़ने वाले तो यहाँ पे भी हैं, आप ज़रा सा एग्जामिनेशन सिस्टम में स्ट्रांग हो जाएं। देखिए हर साल कुछ ना कुछ बोर्ड के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, बिल्कुल ऐसे ही एग्जामिनेशन को लेके अच्छी बातें आनी चाहिए, लेकिन उन जैसे इस दफ़ा हुआ ये है कि प्रैक्टिकल के जो एग्जामिनेशन हुआ करते थे, यानी आप ये देखें जो अमली इम्तिहान होता था उसके मार्क्स हुआ करते थे 15, पहले होते थे 25, अब हो गए वो 15 हो गए थे कुछ साल पहले, और उसमें बाकायदा स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल परफॉर्म करते थे और कॉलेजेस में आकर वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते थे और फिर उस बिहाफ पर उनको मार्क्स जो है वो दिए जाते थे। अब हुआ ये कि वो अमली इम्तिहान ख़त्म हो गए और उस 15 मार्क्स को बोर्ड ने आपके मेन पेपर के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर शामिल कर दिए। अब आप ये देखें कि ये कितना बड़ा नुकसान है कि आपने, इसका मतलब ये था कि जो रही सही कसर अमली इम्तिहानात यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की थी वो भी आपने ख़त्म कर दी। बिल्कुल सही। तो आपने तो खुद ही अपनी एग्जामिनेशन को यानी अमली इम्तिहान को या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को आपने ख़त्म कर दिया। क्यों? क्या ज़रूरत थी इसको ख़त्म करने की? कोई ज़रूरत नहीं थी इसको ख़त्म करने की। आपको अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको नकल का खात्मा करना है, बिल्कुल आपको बोर्ड में होने वाले मामलात का खात्मा करना है। आपने जो मतलब इजी एक्सेस हो गया है अच्छे ग्रेड्स लेने का, वो खात्मा करने का जो है वो वक्त है। ये एग्जामिनेशन सिस्टम, आप यकीन करें कि बोर्ड अगर अपनी जिम्मेदारी सही से, या जहाँ जहाँ पेपर्स के एग्जामिनेशन सेंटर बनते हैं अगर वो सही से अपना किरदार अदा कर लें तो हमारे यही बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे
اور پھر ہمیں اس کا نقصان جو ہمیں آج دیکھنا پڑتا ہے, بھگتنا پڑتا ہے کہ وہ بچے اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہے ہیں, نہ دینے کی وجہ سے, کیونکہ ان میں کہیں نہ کہیں تو بورڈ کی تھوڑی فکر ہوتی تھی, اب وہ فکر نہیں رہی ہے, تو اس سے پریشانی بڑھ گئی. بالکل. اور یہی بات جو ہے وہ حقیقت بھی ہے کہ اب جو بچہ ہے نا وہ اس چیز کو اتنا سیریس لیتے ہی نہیں ہے کہ جی ایگزامز ہونے, اس کو پتہ ہے میں نے ایگزام کس طرح نکالنے ہیں, اور پھر اگر میری مارک شیٹس میں مارکس کم بھی آ گئے تو وہ بڑھوانے کا طریقہ بھی ان کو پتہ تھا. چونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ سے بھی بہت زیادہ رہا ہے, تو میں ایک سوال یہاں پر اکارڈنگ ٹو ایم ڈی کیٹ, جو کہ ایم ڈی کیٹ ایک ایسا ٹاپک ہوتا ہے جس کے لیے بچے کئی سال محنت کرتے ہیں, مطلب کئی بچے سال ضائع کر دیتے ہیں اپنا نا, ایڈمیشن کہیں نہیں لیتے, اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بچے وہاں بھی رہ جاتے ہیں, اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خرابیاں ہوتی ہیں. اچھا, اس سال میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ بڑے مطمئن تھے جب آئی بی ایس اکھڑ نے اس کو کنڈکٹ کیا پراپرلی, تو اب آپ کی کیا اس پر رائے ہوگی کہ کیا واقعی ایم ڈی کیٹ میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے پہلے کے مقابلے میں, یا اب بھی وہی سلسلہ ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں, اس سال تو اللہ کا یہ شکر رہا کہ ایسی کوئی پرابلم نہیں آئی, لیکن پچھلے 3-4 سالوں نے جو ڈیمیج کیا ہے نا, آپ ان 3-4 سالوں میں آپ کو بتاؤں کہ کئی سارے اسٹوڈنٹ, اچھا جو بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے نا, اس کا مائنڈ سیٹ 9th کلاس سے بن جاتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے, یعنی کہ اس کی محنت 9th کلاس سے شروع ہو جاتی ہے. 9th کلاس وہ بھرپور توجہ سے پڑھتا ہے, میٹرک پڑھتا ہے, فرسٹ ایئر پڑھتا ہے, انٹر پڑھتا ہے, پھر اپنی انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرتا ہے. یعنی کہ اس نے اپنے کریئر کے 5 سال ڈاکٹر بننے کی دوڑ میں لگائے تھے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. اچھا, پچھلے 3 سال میں آپ نے دیکھا کہ پیپر لیک ہو گیا, پھر دوبارہ ریکنڈکٹ ہو گیا, اور اس نے اتنا ڈیمیج کیا کہ جو کئی سارا اچھا بچہ تھا وہ ایم بی بی ایس کی طرف جانے سے رک گیا. بالکل. اور اس نے یہ اپورچونیٹیز بھی کریٹ کی اس سسٹم نے کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ تھے ایم ڈی کیٹ کے, وہ ہمارے ارد گرد جو کنٹریز ہیں جیسے ایران, ٹرکی, ازبکستان اور یہ مختلف جگہوں پر جا کر اپنے ایم بی بی ایس کرنا شروع ہو گئے. آپ دیکھیں تو پچھلے 3-4 سالوں میں کئی سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں ایم ڈی کیٹ ایسپائرنٹس جو تھے وہ اپنے ایم بی بی ایس کے لیے ان کنٹریز میں گئے. اس میں نقصان آپ کے پاکستان کا بھی ہوا اور ڈیفینیٹلی ان بچوں کا بھی, تو اس نے نقصان تو کیا ہے. اور جو ادارے بھی اس میں انوالو تھے انہوں نے اس چیز کی پرواہ بھی نہیں کی کہ ایک بچہ جو اتنی محنت کر کے 5 سال اپنی تیاری کر کے ایم ڈی کیٹ کی تیاری اور اس میں اپیئر ہوتا ہے, اس کے سامنے آپ نے پیپر لیک ہونا, پیپر ریکنڈکٹ کروانے جیسے جو ہے وہ جرائم میں کہوں گا کہ وہ کرائم ہو گیا ایکچولی, کہ بچے نے تو اپنی محنت کی تھی نا, جس نے محنت نہیں کی وہ اس نے اپنے مارکس لے لیے, اور جنہوں نے نہیں کی تو وہ رہ گئے. اس سے ڈپریشن, میں نے ایسے اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں انصب کہ جن بچوں کو باقاعدہ ڈپریشن ہو گیا اور وہ انزائٹی میں چلے گئے اور بیمار ہو گئے, اور پھر ان کو اس سے ریکور ہونے میں ٹائم لگا. آپ نے کہا کہ سر ایم ڈی کیٹ کے لیے بچے اپنا 1 سال گیپ کر لیتے ہیں, میں نے 2 سال اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ گیپ کیا اور انہوں نے ڈاکٹر ایم بی بی ایس کے لیے ایم ڈی کیٹ کی تیاری اور اس کے ٹیسٹ دیے. تو یہ تو ایک جنون ہے نا, سمجھیں کہ ڈاکٹر بننا تو بچوں کے لیے ایک بہت خواہش ہے, کیونکہ وہ چاہتے کہ ہم ڈاکٹر بنیں, اور پھر وہ ایک پیرنٹس کی طرف سے, فیملی کی طرف سے ایک چیز آ رہی ہوتی ہے, تو بہت نقصان ہوا. لیکن اب یہ اس سال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت اچھا ٹیسٹ ہوا ہے, کوئی ایسے مسائل سننے میں نہیں آئے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی اسی طرح سے یہ صحیح ہوتے رہیں. بالکل ایسے ہی جی انشاءاللہ. اور یقینی طور پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کو کھوکھلا بھی کر رہی ہوتی ہیں اور کھوکھلا کر چکی ہیں. اب تو بہت ضرورت ہے کہ پاکستان کو دوبارہ ریکور کیا جائے, ریکوری پہ لایا جائے, تاکہ جو ڈیمیج ہو چکے ہیں یہ سسٹم دوبارہ بحال ہونا شروع ہوں. جو ہماری نوجوان نسل کا ایک بہت بڑا حصہ ملک سے باہر جانے کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے نا آج کے دور میں, اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ جی پڑھے گا نہیں پہلے تو اس کے بعد پھر نوکری نہیں مل رہی. پھر ہمارے یہاں تو نوکری کا بھی ایک عجیب ہی کوئی سلسلہ بن گیا نا, نوکریاں بھی پاکستان میں ہے نہیں, تو جو بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں بیچارے وہ بھی ہمارے پاس ضائع ہو رہے ہیں, انڈسٹریز وغیرہ میں جا بھی رہے ہیں. تو سر ایک چیز آخری بات کو سمیٹوں گا اپنی, ذرا اس کو سمرائز کر کے بتائیے گا. ایک جو بڑا نقطہ ہم دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں جو نیا بچہ پڑھ کے نکلا, وہ انجینئر بن گیا, وہ ڈاکٹر بن گیا, اس نے کوئی بھی جو ہے وہ ڈگری کر لی ہے, اب وہ کسی بھی ادارے میں جائے گا تو اس سے بولا جاتا ہے جی آپ نے اپنا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دینا ہے. اب وہ بچہ جو نکلا بھی فریش ہے وہ کہہ رہا ہے آپ رکھو گے تو ایکسپیرینس بننا شروع ہوگا, تو وہ کہاں سے دے گا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ؟ اس بات پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ایسا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہر جگہ پر نہیں ہے. دیکھیں ایک بچہ جو نسٹ سے انجینئرنگ کر کے نکلا ہے, اچھا یہ والے مسائل زیادہ انجینئرنگ سائٹ پر ہیں, میڈیکل سائٹ کے مسائل ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو جو بچہ نسٹ سے انجینئرنگ کر کے نکلتا ہے نا, آپ 3rd ایئر فائنل ایئر میں ان کی جاب کی
सिक्योरिटी हो जाती है, यानी कि वो जॉब कंसल्टेंट जो कंपनीज होती हैं वो उनको यूनिवर्सिटी में ही तकरीबन हायर कर लेती हैं। मैं नस्ट की मिसाल दी है, जैसे नस्ट यूनिवर्सिटी है, GIKI है, प्याज यूनिवर्सिटी है, फास्ट है, IBA है, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को ये वाले मसाइल पेश नहीं आते। सही। अच्छा क्योंकि वहाँ पर जाता, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन मेरिट हैं। देखिए यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम तो है ना कि हमारा मेरिट सिस्टम जो हमारा कोटा सिस्टम है उसकी वजह से कुछ मसाइल हैं। तो ओपन मेरिट है, फास्ट एंड नस्ट हो, GIKI हो, प्याज हो, ये यूनिवर्सिटीज ओपन मेरिट है, पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई करते हैं और जो पूरे बेहतरीन स्टूडेंट अपनी तैयारी करके वहाँ पर अपेयर होते हैं वो अपनी जॉब अपनी सीट लेते हैं और थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, ज़्यादा से ज़्यादा आफ्टर 1 ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन वो अपनी जॉब सिक्योर कर लेते हैं। ये तो एक फैक्टर है। अच्छा, फिर हमारे जो सिंध की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जैसे मेहरान है, NED है, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रही हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स इन्होंने निकाले हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ एडमिशन्स बहुत ज़्यादा ले लिए आपने। अब जहाँ पर आपके 100 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट निकलने थे वो 200 अगर निकलेंगे तो वो जॉब्स में कैसे जाएंगे? तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, अब होता ये है कि जैसे आपने बात की सर वो जॉब के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से लाएं? उसका तरीक़ेकार देखें, बड़ा सिंपल होता है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जब बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो उनके लिए मुख्तलिफ इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज इंटर्नशिप जो है वो ऑफ़र करती हैं कि जो उनके रिलेटेड फील्ड हैं उस फील्ड से रिलेटेड लोगों को अपने पास बुलाती हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और वो वहाँ पर इंटर्नशिप करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मेरा मशवरा ये होता है कि आप अपनी ड्यूरिंग आपकी इंजीनियरिंग आप जो है वो इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप करने के बाद अपने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लें और फिर जब भी किसी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो तो आप आपके पोर्टफोलियो के ऊपर इतने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स हों कि सामने जो भी हायरिंग हो रही है वो आपके देखकर आपकी पोर्टफोलियो को देखकर उसको इंस्पायर करे और आपको फिर आपसे बात करे। और यहाँ पर एक छोटी सी बात और भी है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हर जगह पर इस तरह नहीं होता। आपको पता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर स्किल्स मैटर करती हैं। आप जितने स्किलफुल होंगे, जितनी एक्सीलेंस आपके अंदर मौजूद होगी, प्राइवेट सेक्टर आपको उतना ही पे करेगा, उतना ही आपको वैल्यू देगा, उतना ही वर्दी करेगा। इसीलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप कोई सी भी इंजीनियरिंग करें, किसी भी यूनिवर्सिटी से करें, लेकिन आपकी इंजीनियरिंग के अंदर इतना एक्सीलेंस होना चाहिए कि अगर आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप जैसा इंडस्ट्रियल इंजीनियर आप ये सोच कर करें कि कोई ना हो, तो आपको जॉब्स में आपकी प्लेसमेंट में आसानियां रहें। बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब इसको हम आसान लफ्ज़ों में ये कहें कि जब बच्चा एडमिशन ले रहा है तो उसकी जो सिलेक्शन है यूनिवर्सिटी की वो बड़ी मैटर करती है वो आगे कहाँ जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब अली। बस अब चूँकि वक्त हमारे पास कम है, अली भाई हम कलाम ले लें एक आखिरी, फिर हम जो है वो वाइंड अप की तरफ चलते हैं। जी 2 अशार का खूबसूरत सा कलाम शायज़ा नदीम से गुजारिश है कि आप पेश फरमाएँ। अल्लाह करीम आपको मज़ीद बरकत और तरक्कत फरमाए। जी बिस्मिल्लाह। लौह मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लौह मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लौह मदीने तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलए अनवार बनाए हुए हैं, और कश्तियाँ अपनी कश्तियाँ अपने किनारे से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी कश्तियाँ अपने किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, और सर पे रख दीजिए, सर पे रख दीजिए दस्ते
रख दीजिए, सर पे रख दीजिए दस्ते तसल्ली, आका गम के मारे हैं ज़माने के सताए हुए हैं, गम के मारे हैं ज़माने के सताए हुए हैं, लौह मदीने की ही तजल्ली से लगाए हुए हैं। अल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज से शायज़ा नदीम ने जो है हदिया नात पेश फरमाया। यहाँ पर एक दोस्त को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, ऐसी जगह पे उन्होंने मस्जिद बनाई जहाँ मस्जिद की बड़ी अच्छा ज़रूरत थी। दारुसलाम सिटी में हमारे बहुत ही प्यारे करम फरमा साईं अजीज़ुल हसन शाह साहब ने मस्जिद तामीर करवाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद इज़ारुल हसन साहब, सैयद ज़हीरुद्दीन साहब, सैयद इम्तियाज़ शाह साहब, अल्लाह करीम को आबाद रखे। मस्जिद का नाम कितना प्यारा रखा है, जामा मस्जिद फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अल्लाह करीम इसी तरह मस्जिद इनको तरक्कियाँ अता फरमाए। शायज़ा नदीम बहुत प्यारा अंदाज से हदिया नात पेश फरमा रही थी, अल्लाह इनको तरक्कियाँ अता फरमाए। जी अनसब कुरैशी जी जनाब आली, अब यकीनी तौर पे वक्त जो है वो इख्तिसार भी चूँकि अब करीब आता जा रहा है और हमारी नशरियात का वक्त भी अपने इंतहा को पहुँचता जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि बात को समेटा जाए और हमारे कुछ जो मेहमान हैं उनके लिए कुछ तहाइफ भी मौजूद हैं जो कि शायद आपके वहाँ भी रखे हुए हैं मेरे ख्याल में, वहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, तो आप अगर कहाँ रखे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि पहले आगाज़ करें जो मेहमान हैं हमारे। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा सर आप आज आए, आपने माशाल्लाह पूरी नशरियात में बहुत अच्छी बातें की, जाते जाते आखिर में उन देखने वाले बच्चों को जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? बस मैं अपने स्टूडेंट्स को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, हम सब ये जानते हैं कि पढ़ाई के बग़ैर आपके मुस्तकबिल जो है वो नहीं बन पाएगा। तो पढ़ाई का मकसद ये है कि जो आपने अपने अपने मकासद बनाए हैं उसके पीछे कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहें। अल्लाह ताला ने आपको कामयाब करना है, लेकिन आपने जो मकासद बनाए हैं उसमें आपके साथ चलने वाले लोग, मेंटोर्स, वो तमाम मेंटोर्स जो टीचिंग में हैं या आपकी स्कूल इंतज़ामिया में हैं या आपके पेरेंट्स हैं या आपके सिबलिंग्स हैं, उन तमाम लोगों की जो उनकी आपके लिए ख्वाहिशात हैं उनको आप पूरा करें, और अपने जो भी आपने फील्ड सेलेक्ट की, जो भी सिलेक्ट कर लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग या MBBS ना हो, वो कोई भी हो, आर्ट्स हो, IT हो, बिज़नेस प्रोफेशनल हो, लेकिन अगर आपने उसको चूज़ कर लिया है तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उसके साथ मेहनत करें, उसके साथ इंसाफ करें, और उसके लिए फिर आप इस तरह से मेहनत करें कि फिर आगे आपको ना लगे कि आपको पीछे मुड़कर देखना है। अल्लाह ताला ने आपको कामयाब करना है। मेरी ज़िंदगी का ये एक छोटी सी कंक्लूजन है कि अगर आपने खुलूस नीयत के साथ, मोहब्बत के साथ, दिल से अगर आपने किसी भी चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ काम किया, अल्लाह ताला ने आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों ज़रूर कामयाब करना है, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद इंशाअल्लाह कामयाब करेगा। जनाब अली बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए, आज मौजूद रहे हमारे साथ, और जनाब असलान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ और इस नशरियात का हिस्सा बनी, और जितने इनसे पहले सनाखा मौजूद थे उन तमाम दर साहिबान का भी शुक्रिया कि आप मौजूद रहे। मैं सर आपसे ही आगाज़ करूँ, ये हाई स्पीड मोटरसाइकिल आप तो जानते ही होंगे इनको, ये हर पर चले तो ये सर आपके लिए ये तोहफा सर हाई स्पीड मोटरसाइकिल की तरफ से। उसके अलावा जो है वो हमारे पास अगर आप वहाँ से मुझे दे दें, जी आपका दिल नहीं चाह रहा मेरे ख्याल में देने। नहीं, दरअसल बात ये है कि लज्जत भरे मसाले जो हैं ये हर जायका लज्जत भरा है, तो ये बिल्कुल आप ये लज्जत भरे मसाले जो है वो हम देंगे जनाबे शायज़ा नदीम साहब, तो ये अगर आप आगे पहुंचा दें शायज़ा नदीम साहब, ये लज्जत भरे मसाले जो हैं, ठीक है, हर जायका लज्जत भरा, और इंशाल्लाह जब हमारे उसामा भाई हमें दावत करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम आएंगे इसमें खाने के लिए इंशाल्लाह इन मसालों में। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जी जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। आप एक को छोड़ रहे हैं भी ज़्यादती हो जाएगी इनके लिए बिल्कुल मैं जनाब, क्योंकि बात वही है, फिर आप कहेंगे क्योंकि अजवा है, यूनिक अजवा स्पाइसी मसाले मौजूद है हमारे दरमियान। तो मैं चाहूँगा जनाब मजहबी स्कॉलर मोहतरम अरसलान लोधी साहब को ये आप अच्छा, ये मैं अपने कवारे हाथों से पेश करें। चौथा हो गया ये इनके पास,
تو یہ چوتھا جمع کریں گے عید کے بعد انشاءاللہ ہم آپس میں بات ہو چکی ہے. جناب علی سر یہ آپ کے لیے آپ تشریف لاتے ہو روزانہ کی بنیاد پہ. تو میں گنتی کر رہا تھا 4 ہو گئے, اگر اس کے اندر 6 ڈبے بھی ہیں تو 6 4 تک کتنے ہوتے ہیں؟ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ نہیں ابھی میری بات سنیں, ابھی جو آ چکے ہیں نا مسالے ان کے پاس, عید کے بعد الحمدللہ بنانے والی بھی آ رہی ہیں تو انشاءاللہ. اچھا یہ تو آپ نے خوشخبری دی ہے جی, مجھے بڑی اچھی بات ہو گئی جناب علی. مجھے خود نہیں پتا, پروگرام کو ہے مجھے خود نہیں پتا, یہ اس سے اچھی بات ہو گئی کہ آپ کو نہیں پتا. لیکن خیر پروگرام کو سمیٹتے ہیں, اور تمام طرح آپ کا بہت شکریہ, آپ دیکھنے والوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر, اس نشریات کو پسند کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان انصب قریشی اور جناب محمد علی نقشبندی کو دیجیے اجازت. علامہ صاحب دعا فرمائیں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, وقنا عذاب الميزان. یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین, مولا کریم ہماری اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. جو غلطیاں کوتاہیاں قصداً صحباً عمداً ہوئی اسے معاف فرما. جن احباب نے تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول فرما. سب کے رزق حلال میں خوب خوب برکت عطا فرما. لقمہ حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما. ایمان والی, عافیت والی, صحت والی, خوشیوں والی طویل زندگی عطا فرما. ایمان و عافیت کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. عزیر بھائی کے والد کی بخشش و مغفرت فرما. حیات بھائی کے والد کی بخشش و مغفرت فرما. زہیب بھائی کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما. جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں, ان کے جتنے عزیز و اقربا مسلمان دنیا سے چلے گئے, سب کی بخشش و مغفرت فرما. اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کا رنگ ہے رمضان. Introducing the all new unique doll tubular egg series. आ गई यूनिक, छा गई यूनिक. لذت بھرا مسالے کی اچاری دال, آپ کے دسترخوان پر ایک نئی ڈش کا اضافہ. لذت بھرے مسالے میں بنا کابلی پلاؤ, آپ کے دسترخوان میں ایک نئی ڈش کا اضافہ. مال 1 شاپنگ کمپلیکس, شاپنگ کا جہاں, حسین تر سما. اب ہر کسی کی ہوگی اپنی دکان. جی ہاں, شاپنگ مال میں مالکانہ حقوق کے ساتھ صرف اور صرف 24 لاکھ روپے میں دکان ملنا ممکن ہے. روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کی جانب سے آپ سب کو رمضان مبارک.
Introducing the all-new unique doll tubular egg series. आ गई यूनिक, छा गई यूनिक. लज्जत भरा मसाले की अचारी दाल, आपके दस्तरखान पर एक नई डिश का इजाफा. लज्जत भरे मसाले में बना काबुली पुलाव, आपके दस्तरखान में एक नई डिश का इजाफा. मॉल 1 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग का जहां हसीन तर समा. अब हर किसी की होगी अपनी दुकान. जी हाँ, शॉपिंग मॉल में मालिकाना हुकूक के साथ सिर्फ और सिर्फ 24 लाख रुपए में दुकान मिलना मुमकिन है. रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की जानिब से आप सबको रमज़ान मुबारक.